बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। और आज कल आप लोग थोड़ा सा हैरान परेशान भी होंगे कि ये सच सवेरा दिन ब दिन कुछ डिफरेंट जो है वो ला रहा है और कुछ एक नए अंदाज़ के साथ जो है वो आप लोग के सामने पेश होते हैं। यकीनन जनाब अंदाज़ डिफरेंट होता है, लेकिन चीज़ें जो डिस्कशन हम करते हैं वो हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करती होती है। जो मामूलात ज़िंदगी चल रहे, जो हलचल आपकी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में, सबके लाइफ में, इस मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, वो चीज़ें आप लोग के सामने हम रखते हैं ताकि जहाँ हम बात करते हैं पढ़े लिखे लोग रिसर्च कर लेते हैं, जान लेते हैं, उन्हें आगाही होती है। लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो हम चाहते हैं कि एक आम बंदा जो हम कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, दिहाड़ीदार मजदूर है, ठेला लगाने वाला है, वो अगर हमारी बात समझ जाए, उसे पता चल जाए कि मुल्क में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात कैसे हैं और किस तरह से उसे बदलना है, तो तभी हमारी कामयाबी होगी। सो जनाब आज भी सच सवेरा आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेकर आया। सेगमेंट कुछ ऐसा है, अगर मैं बात करूँ मेरे बचपने की तो हम एक लफ्ज़ सुनते थे, मर्दमशुमारी वाले कब आएंगे? अच्छा आ गए, तो जाके बच्चे बताते अपने माँ बाप को, अम्मी या अबू वो बाहर मर्दमशुमारी वाले आए हुए हैं। अच्छा जी, मर्दमशुमारी वालों के पास एक बड़ा सा रजिस्टर होता है, फिर वो आपकी मालूमात इकट्ठी करना, लिखना। कुछ लोग घबरा भी जाते थे कि कहीं ये कोई बहरूपिये तो नहीं है। तो वो मुझे मेरा जब मैं ये टॉपिक मेरी टीम में मेरे सामने रखा तो मुझे वो मेरा बचपना याद आ गया कि दोपहर का वक्त था और लोग आए थे, तो मैं थोड़ा डर भी गई थी कि ये कौन हो सकते हैं। सो फिर थोड़ा सा वो हिम्मत जता के तो मैंने अपनी वालदा को बुलाया कि वो बाहर वो लोग कह रहे हैं कि हमने जानना है, कुछ मालूमात चाहिए, मर्दमशुमारी से हम आए हैं, सो हमें ये तमाम तरह कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सो मुझे वो अपना ज़माना याद आ गया। तो यकीनन आप लोगों को अपने वो दिन याद होंगे जब आप या तो डर जाते होंगे या फिर अपनी मालूमात शेयर करते होंगे, या सही या गलत कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। लेकिन जनाब जब हम बात करते हैं कि दुनिया बदल रही है, डिजिटल का दौर है, एक टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वहीं क्यों ना हम इन कापी पेन से निकल कर ज़रा हम भी थोड़े से ग्लोबलाइज हो जाए, हम भी ज़रा अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर लें, अपडेट कर लें, ताकि हम वेस्ट की एग्ज़ाम्पल देते हैं, उनकी तरक्की की एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो क्यों ना अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कुछ ऐसे काम किए जाएँ, इसे तरक्की याफ्ता और खुशहाल करने के लिए जो है वो कुछ खिदमात सर अंजाम दी जाए। तो जनाब आज हम बात करने वाले हैं मर्दमशुमारी की, और वो भी मर्दमशुमारी आपकी रजिस्टर्ड वाली नहीं। वो ज़माने छोड़ दें, वो ज़माने भूल जाए। अब हम बात करेंगे डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से, क्योंकि ये जहाँ मैंने बात की ना, हर चीज़ बदल रही है, तरक्की की जानिब बढ़ रही है। सो हमें भी अपने आप को बदलना होगा, चीज़ों को बदलना होगा ताकि आसानियाँ पैदा हो सके। जो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या चीज़ों जो कुछ मालूमात सही होती है, कुछ गलत होती है, तो ये इन गलतियों से हम निकल आए और कामयाबी की राह पे हम भी गामज़न हो सके। तो आज इन्हीं तमाम इसी डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से हम बात करेंगे, मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये एक जो नई चीज़ आप लोगों के सामने आ रही है, इसमें इस पर लागत कितनी आ सकती है, मालूमात आपको क्या चाहिए होंगे। वो अच्छा वो उन लोगों की मैं बात करूँगी जो कहते हैं हमारे पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो हमें तो कोई काउंट नहीं करता होगा। ये स्पेशली इस पर भी हम बात करेंगे। एक और चीज़, एक और पॉइंट बड़ा अहम है जिस पे बात की जाएगी कि ये तो जो हमारे आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट है वो हमें बताएंगे कि क्या अब तक कोई मुआशी मर्दमशुमारी हुई है, अगर हुई है तो क्या नताइज, अगर नहीं हुई तो मुल्क की जो मुआशी सूरत है, जो मईशत है, जो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली, उसके लिए वो कितनी मुफीद जो है वो साबित हो सकती है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे, जो मेरे माइंड में है, जो यकीनन मुझे लगता है कि एक आम इंसान सोच रहा होगा, वो तमाम तर सवाल आज हम रखने वाले हैं आप लोगों के सामने, और उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ हैं। जनाब अदारा शुमारियात से हैं, पाकिस्तान के चीफ शुमारियात हमारे साथ हैं डॉक्टर नईमुज़्ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका, क्या पाए? जज़ाकल्लाह सर। पहले तो कि हम समझ सकते हैं आजकल आपकी मसरूफियात, सो उससे टाइम निकाल के आपने कुछ अहम चीज़ें हमारे नाज़रीन के सामने रखने के लिए आपने हमें वक्त दिया, सो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी होने जा रही है। पहले तो ये डिजिटल मर्दमशुमारी थोड़ी इसको डिफ़ाइन कर दें नाज़रीन के लिए उनकी ज़ुबान में, ताकि उन्हें समझ लग जाए। पहले मैं बताता हूँ कि ये क्या है, और पहले जो इससे पहले मर्दमशुमारी की हमने, हाँ, उससे किस तरह मुख्तलिफ है जी। और इनसे पहले मैं बता दूं, वो अरमर मकसूद साहब का लतीफ़ा चल रहा है कि मर्दमशुमारी वाले सिर्फ मर्दों को गिनते हैं, तो उनकी आबादी को कोई मानता नहीं। अच्छा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि
पहली जो 6 मरदम शुमारियाँ थी उसमें मर्दों और ख़वातीन दोनों को गिना था और इस दफ़ा भी ऐसे ही रहा था। तो मरदम शुमारी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ मर्द हज़रात के लिए, ये किसी वक्त हमें गौर भी करना पड़ेगा कि इसका नाम बदलें। बहरहाल, अच्छा अब मैं आ जाता हूँ, आपने जो सवाल पूछा था कि कैसे मुख्तलिफ है, तो ये देखें 7वीं मरदमशुमारी है पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले 6 हो चुकी है। exactly. वो 6 की 6 में आपके पास, जैसे आपने बताया अपनी ओल्ड मेमोरी से कि रजिस्टर होता था, तो वो सारी उसी रजिस्टर और फॉर्म पे भी थी। वो फॉर्म लेके जाता था नुमाइंदा, घरों पे पूछता था जनाब कितने लोग हैं, तालीम, सेहत, उम्रें, और वो लेके आ जाता था। फिर ये तहसीलों से डेटा ऊपर आता, रजिस्टर बनते, कंप्यूटर में डाला जाता, टेबल्स बनते, और सिलसिला आगे बहुत ज़्यादा, उसमें सालों लगते थे। इस दफ़ा क्या हुआ है कि ये नुमाइंदा टैबलेट लेके आपके पास आएगा। अच्छा, वो आपसे आपके बुनियादी सवाल पूछेगा, घर के, आपके घर की साख्त के बारे में, नौयत के बारे में, मकान के बारे में, लोगों कितने लोग हैं, उनकी उम्र, जिन्स, आपकी जो बुनियादी तालीमी, सेहत की या खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी की सूरत हाल है वो क्या है, कोई नकल मकानी तो नहीं कर रहा, माइग्रेशन, उसकी सूरत हाल पूछेगा, माशी नौयत पूछेगा। और फिर उसके बाद वो अगर बटन ना भी दबाए तो वो टैबलेट में जो डेटा है वो टेलकोस, जो आपके बड़े इदारे हैं, उस निज़ाम पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और वहाँ से वो एक सिक्योर्ड सर्वर में आ जाएगा। तो अब वो कागज़ों के बंडल जिनको हम ट्रक पे लाते थे तहसीलों से, फिर वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर कहता था हाँ जी मैंने कर दिया, पड़ताल कर ली, ठीक हो गया, फिर वो ऊपर आता था, उसके साथ हमारे उसकी सिक्योरिटी की ड्यूटियां लगती थी, और वो सब कुछ नहीं होगा। तो आपको सालों नहीं इंतजार करना पड़ेगा, ये डेटा आना अब हफ्ते की बात है। अच्छा, ये अगर इस तरह डिजिटल मरदमशुमारी में ये होने जा रही है, कितना इसमें, अगर आप पूरे डेटा, पूरे मुल्क का डेटा कलेक्ट करने की बात करें तो कितने दिन लग सकते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगी? 1 मार्च से आगाज हो चुका है, तो इंशाल्लाह 1 अप्रैल तक हम फील्ड वर्क कर लेंगे। पाकिस्तान के 1,85,000 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक का मतलब 200 से 250 घर हैं। अच्छा। तो 1,85,250 घर पे हमारा नुमाइंदा जाके एक एक घर को जियो टैग कर लेगा और एक एक घराने की नौयत और मालूमात ले आएगा। अच्छा, अब क्या सवाल पूछा था आपने? पूछा था कि ये पहले तो लगते थे, मतलब इतना टाइम दरकार होता था, अब कितना जो वक्त है? अब वो 1 अप्रैल तक वो सारा काम मुकम्मल हो जाएगा फील्ड का, यानी 1 महीने में सारी वो इन्फॉर्मेशन सब आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको ब्लॉक लेवल पे थोड़ी सी पड़ताल करनी होती है, ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निकल लोग हैं कि ये नंबर मेक सेंस कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखें ना, नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, उससे आपके सीटें जुड़ी हुई हैं, उससे आपका NFC का अवार्ड जुड़ा हुआ है, उससे सिविल सर्विस का कोटा जुड़ा हुआ है। तो ये लोगों को, सियासी जमातों को, इंसानों को मैटर करता है, तो वो इसको मान लें। ये मानना जरूरी है। उसमें बुनियादी टेबल या वो चीज़ें बना के हम उनके आगे रखेंगे। 30 अप्रैल तक इंशाल्लाह हम इस काम से फारिग, तो 30 अप्रैल हमारा टाइमलाइन है कि इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। ठीक। अच्छा सर, इसमें पहले जैसे हमने, चूंकि हम साथ में पहली एग्जांपल इसलिए रखते हैं ताकि नाज़रीन को पता चले कि फ़र्क क्या आ रहा है। पहले मरदमशुमारी के लिए भी बहुत सारे वर्कर्स आपको दरकार होते थे, बड़ी बड़ी टीमें, बहुत ज़्यादा लोग। अब कितने लोग जो हैं वो दरकार हैं, या कितने लोग आपने हायर किए हैं? क्या फ़र्क पड़ा है, क्या डिफरेंस है? लोग तो कमोबेश उतने ही हैं। पिछली मरदमशुमारी में 1 लाख से कुछ ज़्यादा लोग थे। अच्छा। जो 2017 में भी थे। इस दफ़ा 1,22,000 के करीब हमारे पास इन्यूमरेटर हैं, जो सूबाई हुकूमतों से हमने ली हैं। ठीक है। और इसमें ज़्यादातर इन्यूमरेटर हैं, 1 लाख के करीब, बाकी उनका सुपरवाइजरी स्टाफ है, सब तहसील लेवल पे और तहसील लेवल पे। और ये सूबाई हुकूमतों के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादातर उनके लोग हैं। उनको हमने, चूँकि पहली दफ़ा कर रहे हैं, नई चीज़ है, रिस्क भी है इसमें, तो इसमें हमने उनको ट्रेनिंग दी है सबको, एक ट्रेन करके निकाला है। बिल्कुल, ये दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक हमने 3 स्टेज की ट्रेनिंग दी। पहले 250 लोगों को हमने इस्लामाबाद, क्योंकि 1.25 लाख लोगों को यहाँ लाना बड़ा मुमकिन नहीं था, तो 250 लोगों को, मास्टर ट्रेनर्स को हमने यहाँ ट्रेन किया इस्लामाबाद में। वो फिर डिविजनल लेवल पर गए और 73 जगहों पे उन्होंने 4,500 लोग ट्रेन किए। उन्होंने फिर जिले और तहसील लेवल पे जाके 1.25 लाख लोगों को ट्रेन किया। तो बड़ा इसमें अल्लाह का शुक्र है अचीव किया हमने। अब वो लोग ट्रेंड हैं, उनको निज़ाम का पता है। अच्छा, न सिर्फ वो डिजिटल एस्पेक्ट में ट्रेंड हैं, वो सब्जेक्ट मैटर जो सेंसस का है, सवालात की नौयत, उस पर ट्रेंड है, कम्युनिकेशन में ट्रेंड है। तो 3-4 पहलुओं पे हमने उनको ट्रेनिंग दी। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, जैसे मैंने बात की ना, कि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं दरवाज़ा खोलते कि पता नहीं ये कौन आ गया है, क्या इसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, घबरा जाते हैं। तो आप वहाँ उसको कैसे उन लोगों को डील करना है, ये बड़ा मैटर करता है।
دیکھیں اس میں ہم نے جو جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک ہے، سوشل میڈیا ہے، اس سب کے ذریعے ہم نے پاکستان کے بھائی بہنوں کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہمارا نمائندہ آئے گا، اس طرح کا اس کا لباس ہوگا، شناختی جیکٹ ہوگی، شناختی ٹوپی ہوگی، شناختی کارڈ ہوگا وہ، اور اس کے ساتھ پولیس عموماً ہوتی ہے ان کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے، تو یہ ہوں گے اور آپ کا وہ تعارف کرائیں گے، اپنا کارڈ دکھائیں گے، بتائیں گے کہ وہ کیوں آپ کے پاس آئے ہیں، پھر آپ سے وہ تعاون کی درخواست کریں گے، آپ سے وہ قوائف لیں گے، آپ کے ڈیٹا لیں گے، تو یہ سب بتائیں گے وہ آپ کو. تو اب میں آپ سے وساطت سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے اپنے سارے پیارے لوگوں سے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور آپ کے گھر کا اور آپ کے افراد خانہ کا جو وہ ڈیٹا مانگ رہے ہیں آپ سے، معلومات ہونی چاہیے، وہ آپ ان سے فراہم کریں. اچھا یہ اس تمام پروسیجر پہ یہ جو لوگوں کی ٹریننگ، پھر جا کے پورے ملک میں انہوں نے یہ جو تمام ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں اس سارے پروسیجر کے اوپر جو لاگت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کم و بیش جو تخمینہ ہے اس کا 34 ارب کا ہے. یہ کیونکہ دیکھیں نا اس میں 1,26,000 تو آپ کو ٹیبلٹس خریدنا پڑے، اور پھر آپ نے وہ سافٹ ویئر کے بہت سارے ڈیولپ میں، اس کا خرچہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن ٹیبلٹ اٹ سیلف سب سے بڑی کاسٹ اس کی ہے. پھر 1,25,000 انیومریٹرز کو آپ موو کریں گے شہروں میں، ان کو کسی ایک پوائنٹ آف کنورجنس سے آپ ان کو تحصیل پہ بلائیں گے اور پھر ان کو ان کے بلاکس میں بھیجیں گے. اس کا پھر جو مسلح افواج ہیں وہ کہیں سے تحصیلوں میں گئی ہیں، اپنی فارمیشن پہ گئے ہیں سپاہی اور افسر، اس کا خرچہ ہے. پھر جو پولیس انتظامیہ وہ بھی سیکیورٹی دے رہی ہے انیومریٹر کو، اس کا خرچہ ہے. تو اگر آپ خالی ٹیبلٹ کے اور جو آمد و رفت ہوگی اس کے بغیر آپ سینسس کر نہیں سکتے، تو جو بڑا چنک ہے وہ تو اس میں ان چیزوں کا ہے، اور یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نے پورے ملک کو گننا ہے، آپ نے ایک مہینے میں گننا ہے. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، اور نہ صرف ایک مہینے میں گننا ہے بلکہ آپ کو شفاف طریقے سے کرنا ہے جس کو بھروسہ ہو سب پہ، اور پھر آپ نے وہ ودن ون منتھ دینے بھی ہیں اپروو کرا کے نمبرز. یس، آپ نے وہ رزلٹ سامنے نتائج دینے ہیں، صرف آپ نے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرنا. یہ چیز اچھا سے بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیں، کیا جن کے شناختی کارڈ، قومی شناختی کارڈ ہوں گے کیا وہی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، یا جن کے نہیں ہیں وہ بھی اس مردم شماری کا حصہ ہوں گے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، زیادہ بہتر بات ہو جائے گی، بالکل سمجھ آ جائے گی. ہاں، 13 جنوری 2022 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ جو مردم شماری کے بارے میں جو بھی فیصلے ہیں، امور ہیں، اس کو وہی دیکھتی ہے، وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مردم شماری کریں، اور انہوں نے 12 سفارشات انہوں نے اپروو کی. اس میں ایک سفارش تھی ڈی جور. اب ڈی جور کا میں آسان زبان میں ترجمہ کر لوں کہ ہمارا نمائندہ آئے گا آپ کے پاس تو وہ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ آپ کی عمومی سکونت کی کیا جگہ ہے، عمومی سکونت جہاں آپ رہتے ہیں. اب فرض کریں کہ میں کسی زیارت پہ گیا ہوں، عمرے کے لیے گیا ہوا ہوں، یا علاج کی غرض سے گاؤں سے شہر گیا ہوا ہوں، تو اگر میں 15 یا 20 دن کے لیے وہاں ہوں تو وہاں نہیں کاؤنٹ ہوگا. اس کا جو پرماننٹ جگہ ہے وہ ہوگی یوزول. اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ادھر رہ رہا ہوں، سپوز میری فیملی اکاڑا میں رہ رہی ہے، تو اب اگر میں مستقل یہاں ہوں تو میں یہاں کے وسائل استعمال کر رہا ہوں، بالکل ایسے بجلی، تیل، گیس، پانی، سڑکیں، ہوا وغیرہ، آمد و رفت. تو یہاں کی انتظامیہ مجھے وہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعیم الظفر کو یہاں کاؤنٹ ہونا چاہیے. میری فیملی ہو سکتا ہے اکاڑے میں ہو، لیکن ان کی ضرورت اکاڑا کی انتظامیہ پوری کرے گی. فلسفہ یہ ہے. تو اس لیے ہمارے جو سوالات ہیں، پورا کوشچنر ہے، اس کے پیچھے وہی یو این کا فلسفہ ہے، اسی کو کرتے ہیں کہ، اور اس کے پیچھے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹر پلاننگ کے لیے چاہیے، منصوبہ بندی کے لیے چاہیے کہ لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزوں پر ان کی دسترس کیا ہے وہ پتہ چلے. سوالات کیا ہوں گے سر؟ سوالات سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کا جو گھر ہے کس طرح کا ہے، کتنے کمرے ہیں، بجلی، گیس، پانی کی کیا صورتحال ہے، پھر اس میں کتنے افراد ہیں، ان کی جنس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایج کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی تعلیمی استعداد کیا ہے، پڑھے لکھے کتنے ہیں، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. جب سب سے بڑی جو آپ نے تعلیم لی، میٹرک تھی، انٹر تھی، ڈگری تھی، ماسٹرز، پی ایچ ڈی کیا تھا. پھر یہ پوچھا جائے گا آپ کا پیشہ کیا ہے، کیا نہیں کام کر رہے ہیں تو کیا کام کر رہے ہیں، آپ کا سیلز کا کام ہے، آپ کا پڑھانے کا کام ہے،
آپ فوج میں ہیں, آپ زراعت میں ہیں, یہ پوچھا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا کہ خدا نخواستہ کوئی ڈسیبل تو نہیں ہے, کسی طرح کی وہ معذوری تو نہیں لاحق کسی کو ہے, تو کتنی شدید ہے, کم ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ جو آپ کا گھرانہ اسٹرکچر ہے, یہ اس میں خالی لوگ رہ رہے ہیں, کوئی معاشی سرگرمی بھی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی کریانے کی دکان ہو سکتا ہے کسی نے مطب کھولا ہوا ہو سکتا ہے کوئی لڑکی بیوٹی پارلر چلا رہی ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرح کی کوئی سروس دے رہا ہو, کوئی سیل فون ٹھیک کر رہا ہو, کوئی بجلی کی چیزیں ٹھیک کر رہا ہو, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاں اسٹرکچر پہ جائیں وہ کہتے ہیں جی رہتا تو کوئی نہیں, ہم تو صرف یہاں ویئر ہاؤس ہیں, خالی گندم اسٹور کرتے ہیں, یا ہم تو خالی ادھر چکی ہے, یہ تو اس کی پھر نوعیت صرف اکنامک ہوگی, معاشی ہوگی. تو یہ پہلی دفعہ آپ کے پاس اکنامک نیچر آئے گی پاکستان کی, اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئی ہے. سر معاشی مردم شماری پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی. ہاں بالکل, اکنامک سینسس جسے آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوا. ابھی تک آپ نے کیا کیا تھا, صرف گھروں میں گئے تھے اور یہ دیکھا تھا کہ رہائشی نوعیت کیا ہے, رہائشی اور پھر افراد کتنے ہیں اور ان کی صورت کیا ہے دسترس کی, یہ پوچھا تھا. معاشی لحاظ سے کوئی نہیں تھا, ابھی تک نہیں پوچھا گیا. معاشی مردم شماری پہ ہم نے بات کی, یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے. اس پہ ہم بات کرتے, ایک شارٹ سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد یہ سوال ناظرین ضرور ہم جانتے ہیں کہ کیا اس وقت ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی معاشی مردم شماری ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی تو اگر ہوگی تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچرا میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے وہ رجسٹر والا زمانہ, کاپی پینسل والا, پیپرز والا تو آپ نے زمانہ دیکھا ہے. لیکن اب جہاں ہم بات کرتے ہیں لوگ اتنی تیزی سے ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں, وہاں پہ پھر ہم پاکستانی جو ہیں اپنے ملک پاکستان کو ہم کیوں پیچھے چھوڑیں. یقیناً ہمیں بھی ترقی یافتہ ہونے کا پورا حق ہے. یا اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان کی, یہاں کے لوگوں کی, یہاں کے افراد کی بات کریں تو ہم کسی سے یقیناً کم نہیں ہیں. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ, ایسی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس ملک کے لیے, اس ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا ہو سکے جو جس کے پاس اسکل ہے آپ اس کو سامنے لائیں, اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. یہ صرف وہ آپ کی ذات تک نہیں رہے گا, وہ آپ کے معاشرے میں, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے, آپ کے اس ملک کے, یہاں کے جو آپ کے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے کام آئے گا. تو جناب اگر آپ کامیاب ہیں, آپ کا یہ ملک کامیاب ہے, تو یقیناً جو پہچان, جو ترقی آپ چاہتے ہیں نا وہ اس ملک پاکستان سے ہی ہے. تو اس کی کامیابی, اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جتنی چیزوں کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح زمانہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, جس طرح سے ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں, تو اگر اس کے ساتھ آپ چلیں گے, انہی کے شانہ بشانہ چلیں گے, تو کیا آپ کا سر فخر سے بلند نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. آپ بھی جو ہے وہ سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ملک پاکستان بھی ایک کامیاب ترقی یافتہ ملک ہے اور ہمارے پاس بھی یہ ٹیکنالوجیز ہیں, ہم بھی اس پہ جو ہے وہ کام کریں. تو اسی کی ایک کڑی جس پہ ہم آج بات کریں, اور الحمدللہ میں یہ فخر سے کہوں گی آج کہ جہاں ہم مردم شماری کی بات کرتے تھے, جو میں کاپی پین کی بات کر رہی ہوں, رجسٹرز کی بات کر رہی ہوں, ہم پیپر لے کے جاتے تھے, اس پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے, آج وہ ایک ڈیجیٹل میں کنورٹ ہو چکا ہے, جو کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بات کروں گی کہ ہم سب کو, جو آپ کے ساتھ ڈفرینٹ مختلف جو انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے, اس میں جنہوں نے یہ اپلیکیشن بنانی تھی, جنہوں نے یہ اپنا کام کرنا تھا, جن اداروں کی ذمہ داری تھی, جن لوگوں کی ذمہ داری تھی, انہوں نے تو پوری کر لی ہے. اب ذمہ داری اس میں آتی ہے ہم عام عوام کی, کہ ہم نے کیسے اس کو پروموٹ کرنا ہے, کیسے کوآپریٹ کرنا ہے, یہ ذمہ داری اب ہماری ہے. تو اسی پہ مزید ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے معاشی مردم شماری کی ہم نے بات کی ہے کہ اب تک یہ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. اگر یہ ہوتی ہے یا ہوگی یا ہو رہی ہے تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کی ترقی و خوشحالی میں؟ دیکھیں ابھی تک تو میں تھوڑی سی بات کروں آپ سے. ضرور. کچھ اگر انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا تو اس کا ترجمہ کروں گا, کیونکہ میرے اپنے پیارے پاکستانیوں کے لیے ہے. بالکل. کہ ہم کہتے ہیں کہ مختلف طرح کے انڈسٹریل کلسٹرز ہوتے ہیں, کموڈیٹی پروڈیوسنگ. اب کموڈیٹی کیا ہے؟ دانے, اجناس, سبزیاں. اچھا, پھر انڈسٹریل کلسٹر کیا ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارے ٹوائلٹ کی چیزیں ہیں, بیسن ہے, چائنا کلے ہے, برتن ہے, یہ ہوں. ہو سکتا ہے کٹلری ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسٹوریج کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ میٹ پروسیسنگ کر رہے ہوں, اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ لائیو اسٹاک
یا یہ جو جانور پالنے کی وہ صنعت ہو, پولٹری کی, بہت سارے کام ہیں. اچھا پھر ان سب چیزوں کے انپٹس ہیں, یعنی اگر فرض کریں کہ کسی جگہ ایگریکلچر کلسٹر زیادہ ہیں تو وہاں ایگریکلچر مشین ہوگی, اس کو ٹھیک کرنے والے ہوں گے, اس کو کرائے پر دینے والے ہوں گے. جہاں اتنی ایگریکلچر پروڈکشن ہوگی وہاں ٹرکنگ کا بزنس ہوگا, مزدور چاہیے ہوں گے مختلف سیزنز میں, ان ٹرکوں کو ٹھیک کرنے والے ہوں گے, ان کے پارٹس دینے والے ہوں گے. یہ انفارمیشن سارے اکنامک سیکٹرز کی موجود ہے کسی فارم میں, لیکن ایز سچ اس کی جیو ٹیگنگ نہیں ہے, وہ اتنے مربوط طریقے سے نہیں ہے. اب جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ کون سے اکنامک کلسٹرز ہیں, تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا میں ان کو جوڑ سکتا ہوں کسی طرح, جس کو ہم اپنی انگریزی میں کہتے ہیں فارورڈ اور بیکورڈ لنکیج, ویلیو چینز. جب یہ جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک اور ایک دو نہیں رہتے, 11 ہو جاتے ہیں. اچھا جب یہ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو اتنی گروتھ کی جگہ ہے, آپ ہمیں کیوں نہیں قرضہ دیتے, آپ ساری سیمنٹ کی انڈسٹری کو کیوں دیتے ہیں, یہ دیکھیں ہم بھی گرو کر سکتے ہیں. پھر اسٹیٹ ہو سکتا ہے اپنے عوامی نمائندوں پہ پریشر ڈالیں کہ جناب یہ چیز پاسبلٹی ہے, ہمیں کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے. پھر وہ کوئی کہتا ہے کہ جناب اس میں گرو کرنے کے لیے, جوڑ کرنے کے لیے آپ کو یہ والے اسکل کے لوگ چاہیے, تو آپ اپنے تعلیم کے ڈپارٹمنٹ سے کہیں گے کہ بھائی تم یہ والے اسکل کے لوگ اس جگہ کیوں نہیں پیدا کرتے, یہ دو ہمیں تاکہ ہم گرو کر سکیں, ہمارے علاقے میں روزگار ہو, زیادہ انکم گروتھ ہو, ہم لون لے سکیں. تو یہ چیز مربوط اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس صحیح ڈیٹا ہوگا. تو معاشی منصوبہ بندی کے لیے اکنامک فریم کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے لیے اکنامک سینسس چاہیے. یہی بات ہے کہ آپ جوڑیں گے تو اس وقت جب آپ کے 2 پوائنٹس ہوں گے تو جوڑیں گے نا, تو ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ والا پوائنٹ کدھر ہے اور یہ کدھر ہے, ہم وہ نکالنے جا رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی. سو پھر جوڑیں گے اور اس کے بعد جوڑنے کے آپ کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو ملیں گے, لیکن یہ پروسیس ہے, یہ انفارمیشن آئے پھر انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہونے جا رہی ہے, جس کا آغاز ہو چکا ہے, ایک تو ٹائم بہت کم اس میں لگ رہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جہاں پہلے کیونکہ بیچارے جو جاتے ہیں وہ بھی ہم جیسے ایک عام انسان ہے, وہ بھی فیلنگز رکھتے ہیں, سو یقیناً فیملی سے دور یہ تمام تر چیزیں انہیں برداشت کرنی پڑتی, تو یہ بہت اچھی بات کہ ٹائم بہت کم لگ رہا ہے. اس میں یہ بتائیں کہ کیا کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں, کچھ دشواری آ سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ کہنا کہ بالکل کوئی بھی نہیں ہوگا, یہ تو تھوڑی سی زیادہ ہی تھوڑی سی غلط بات ہوگی. دیکھیے پہلی دفعہ ڈیجیٹل کر رہے ہیں, ہاں ظاہر ہے, اس میں کوئی ایک مختلف پروجیکٹس 1-1.5 سال تک آئسولیشن میں, علیحدگی میں ہوئے, پھر وہ سب کمبائن ہو کے یہ سسٹم بنا. میں نے بھی اب سرچ کیا تھا کہ ایک سیکیورڈ نظام ہوگا جس میں یہ ٹیبلٹ جس پہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں, یہ سیکیور ٹیبلٹ ہے, اس میں آپ گانے وانے کوئی نہیں سن سکتے, گوگل نہیں, اس کو جو چوری کرے گا وہ بھی پچھتائے گا, ڈیٹا بھی نہیں جائے گا ہمارے پاس سے اور اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میری درخواست ہے کہ یہ بیکار ہے, اس کو چوری نہ چھیننے کی کوشش نہ کریں. اب یہ ٹیبلٹ جو ہمارے ٹیلکوز کا جائز ہے, یو فون وغیرہ, ان کے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوگا اور ڈیٹا آئے گا, وہ جیسے ڈیجیٹل زون میں ہوگا آٹومیٹیکلی ٹیلکو پہ چلا جائے گا, وہاں سے وہ سیکیورڈ سرور میں آ جائے گا. اور یہ سب جو ہے نا یہ محفوظ نظام میں ہے, یعنی اس میں کوئی باہر, اگر پاکستان سے کوئی باہر ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہاں بھی اگر کوئی بریچ کرے گا تو میکسیمم سیکیورٹی کی گئی ہے. تو یہ بالکل محفوظ نظام کے ذریعے یہ ڈیٹا آ جائے گا, تو بہت کوئکلی آئے گا یہ انشاءاللہ. بٹ وہی پرابلمز ہے وہ تو تقریباً ہر, اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں, کراچی, لاہور, پنڈی, فیصل آباد, اسلام آباد, ملتان, پشاور, کوئٹہ, ایون ان میں بہت سارے اسپاٹس ایسے ہیں کہ آپ کو سگنل نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ڈیوائس آن لائن آف لائن دونوں میں کام کرتی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں جب تک انٹرنیٹ نہیں ہوگا, اس میں سم ڈلی ہوئی ہے رسپیکٹیو ٹیلکوز کی, جہاں بھی وہ سیل فون کی کمپنی ہے, تو ڈیٹا خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گا. فرض کریں کہ وہ ٹاور دور ہے, فرض کریں سگنل ویک ہے کسی وجہ سے, ٹریفک زیادہ ہے, تو یہ ڈیٹا اس میں سٹور رہے گا. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ زون میں آتا ہے وہ ڈیٹا آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ بہت محفوظ نظام ہے, لیکن جن جگہوں پہ یہ نہیں ہے وہاں تھوڑی سی دیر بھی لگ سکتی ہے. پھر اس میں ظاہر ہے جو انیومریٹر ہے وہ لاگ ان کرے گا, اس میں کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اور نیا نظام ہے تو کچھ ٹیدنگ پرابلم تو ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو سسٹم بنایا تھا بہت محنت سے
PBS दिन रात इसमें काम कर रहा है, नादरा हमारे साथ काम कर रहा है, जो सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, NTC, अब ये सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये ट्रैक पर रख दिया है और ये चल पड़ा है। बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल खुशी की बात है, नो डाउट। और ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान के इदारों ने बनाया कि इसमें कोई टेक्निकल असिस्टेंस वो कोई दूसरे के मुल्क की नहीं है, कोई बड़ी बाहर की गवर्नमेंट नहीं है, अपने मुल्क के पाकिस्तान के लोगों ने, तो हमारे इदारे के जो अफराद हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो अब वो जज्बा है बहुत बड़ा हुआ है। बिल्कुल, नो डाउट। और जब ये इसकी सक्सेस देखेंगे तो उनको वो दिन रात की वो जो मेहनत थकावट है वो भूल जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी भी वो मतलब खुशी में ज्यादा और उनको याद भी नहीं आता, वो हर वक्त क्या बात, यकीन देखिए, जबकि दिन रात लगे हुए, दिन रात। और फिर ये सबसे ज्यादा खुशी की बात कि एक तो अपने पाकिस्तानियों ने, यहाँ के इदारों ने बनाया, फिर कि वो लॉन्च हो चुके हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है, वो पाकिस्तान में वो निकल चुके हैं अपने अपने काम के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है। सर खुद शुमारी ऐप, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें डेटा हम कलेक्ट करेंगे ना तो दो मोड्स हैं। एक तो है कि खुद शुमारी, वो 20 फरवरी को हमने लॉन्च किया था, 3 मार्च। उसमें बजाय इसके कि हमारा नुमाइंदा टैबलेट लेके आपके पास पहुंचे, सपोज आप वो कहते हैं कि कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं और कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं। तो अब जो नाइट आउल है वो कहता है कि नहीं मैंने तो इंटरनेट पे देर तक रहना रात को, 2 से पहले मैं तो नहीं सोता। भाई आप ठीक है, आप अपने सेल पे कर लो, आप अपनी टैबलेट पे कर लो, सेल आप वेबसाइट पर जाओ, पोर्टल पे, उस पर आप साइन अप करो, अपना डेटा जमा करें और आपको एक QR कोड मिल जाएगा। तो जब हमारा फील्ड का अमला आपके पास आएगा तो आपसे पूछेगा कि जी आपने खुद शुमारी तो नहीं कराई, तो आप कहेंगे कि हाँ जी मैंने कराई है। तो वो कहेगा आप मुझे अपना QR कोड दिखा दें, आप कोड दिखाएंगी, वो स्कैन होगा और वो डेटा जो एक आर्जी जगह पर स्टोर होगा वो मुस्तकिल सर्वर पर आ जाएगा और आप इंदराज हो गया आपका। ग्रेट ग्रेट सर, ये मोस्टली लोगों को नहीं भी अवेयरनेस होगी कि किस तरह से करना है, तो क्या इसका कोई तरीकाकार मौजूद है? वो जब आप पोर्टल पर जाते हैं तो उस पर हमने जो गाइडेंस के लिए 4-5 वीडियोस रखी हुई हैं कि किस सवाल का क्या मतलब है। आप पहले तो कैसा इसको आप फॉलो करेंगे, साइन अप करेंगे, फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरेंगे, फिर फॉर्म के कौन कौन से बड़े हिस्से हैं और उसमें कुछ जो हमारे ख्याल है कि थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट हो सकता है, उस पर हमने कुछ जो ना मालूमाती सवाल रख दिए कि अगर आपको ये अमूमी सकूनत की जगह कहना एक ही पूछा है तुसी तो हमने बता दिया कि भाई से ये मुराद है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर आपका बंदा वहाँ जा रहा है, वो तो वो अगर टैबलेट ना यूज़ करना चाहे, बंदा तो इन्हें नहीं कैसे जाएगा। यानी अगर आपने सेल्फ एन्यूमरेशन यूज़ किया है तो भी और नहीं तो भी वो बंदा जाके पहले पूछेगा जी किया है तो बता दें, तो उसके 20-25 मिनट बच जाएंगे, आपका भी टाइम बच जाएगा। एग्जैक्टली टाइम बच जाएगा। और नहीं किया हुआ या आप कह रही हैं कि गलती कर दी थी मैं उसको डिस्कार्ड करना चाह रही हूँ, कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं। ओके, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप घबराने की जरूरत कोई बात नहीं। आपका जब नुमाइंदा वहाँ पहुंचेगा उसके थ्रू वो खुद कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल शुरू से हो सकता है, स्क्रैच से, या उसमें कोई गलती या तस्हीह वो भी हो सकता है, वो वहीं से वहीं उसको करेक्ट कर सकते हैं। सर लोग जो ताउन नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि हैं कुछ ऐसी एरियाज हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, वो देखिए किसी ना किसी को कोई ना कोई गिला तो रहता है, तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको ये बता सकते हैं कि जनाब ये हमारा अमला इस तरह के शनाख्त में आएगा, वो बहुत तमीज़ से आपसे दरख्वास्त करेगा कि मेहरबानी करें, ये आपका हक भी है, आपका फ़र्ज़ भी है, आपको इसकी अहमियत का बताएगा। आप शुमार होंगे तो फिर जो जिस भी जगह से हो, जिस भी सूबे से हो, कोई भी ज़बान बोलते हो, आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर आपकी जो रिसोर्सेज पे आपका हक है, आपकी सूबे की हुकूमत के ज़रिए आप वहाँ काउंट होंगे, आपकी सीटों का हक है वो काउंट होंगे, आप सिविल सर्विस का कोटा है वहाँ, तो जब आदाद आएंगे जब ही तो बात होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका हक भी है, बिल्कुल। तो आप इस हक का इसका इस्तेमाल करें और इस मौके को ना ज़ाया जाने दें। 20-25 मिनट की तकलीफ है तो वो आप दे दें, हम घंटों वेस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमें कोई फायदा नहीं होता, ये आपके लिए, आपके लिए बिल्कुल। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? मैं वही दूंगा जो आज आप आए, इससे पहले भी हमारे मीडिया के कुछ दोस्त आए हुए थे, उसमें भी मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि वो पैगाम मैं 10 दफ़ा भी रिपीट कर सकता हूँ कि भाई हमारा नुमाइंदा इस कौमी फ़र्ज़ की तकमील के लिए आपके पास आएगा, आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगा, आपके दिल पे भी। आप मेहरबानी करके
दोनों दरवाजे खोले। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत डिस्कशन, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो रही। यकीनन नाज़रीन देखें, ये जो लोग, ये जो तमाम तर नुमाइंदगीन है जो निकले हुए इस वक्त फील्ड में, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वो पेश हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सबको शुमार किया जाए, आप सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। किसी एक आधे फ़र्द से या एक आधे इदारे से ये मुल्क ना ही कामयाब होगा, ना ही तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न होगा। तो ये अगर इस मरदमशुमारी को डिजिटल किया गया है तो ये भी, इसमें ये है कि आपका भी फ़ायदा होगा, टाइम भी बचेगा। जो वर्कर, जो नुमाइंदगान जो हैं वो फील्ड में निकले, देखिए उनकी भी फैमिली है, वो भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ रहें। अगर वो बाहर निकलते, वो नहीं देखते मौसम को, वो नहीं देखते अपनी सेहत को, वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपना फ़र्ज़ वो निभा रहे हैं। सो अब हमारा आगे फ़र्ज़ बनता है हम उनके साथ ताउन करें। देखिए, अगर वो आपको बात समझ नहीं आती, थोड़ा सा अगर गुस्से से बात कर देते हैं, बर्दाश्त करें, दरगुजर करें। आप अपने घर में बैठे हुए, आपके वो 20-25 मिनट ले रहे होंगे, लेकिन सोचिए कि वो कितने दिनों से या कितने टाइम से वो घर से बाहर निकला हुआ है। वो भूखा प्यासा हो सकता है, वो थका हुआ हो सकता है, वो बीमार हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को खुदारा आप भी अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि वो अगर आपको समझ नहीं, थोड़ा सा तल्ख लहजे में दरगुजर कर लीजिएगा, ये सोचते हुए कि पता नहीं बेचारा कब से वर्क कर रहा है, थका हुआ हो सकता है, उसको उसके सर में दर्द होता है, ये ठीक नहीं हो सकती है। तो ये हमारी अब जिम्मेदारी है। अदारों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है, वर्कर जो हैं वो फील्ड में निकल चुके हैं, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी जो उन पे जो एक फ़र्ज़ जो उन पे था वो निभाने के लिए फील्ड में आ चुके। अब हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है कि हम क्या कर रहे हैं। एक पैगाम भी है, एडवाइस भी है कि इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। हम पढ़े लिखों की बात करते हैं, ठीक है, वो जैसे तैसे करके कर लेंगे, लेकिन वो लोग जो थोड़ा घबरा जाते हैं उनके लिए स्पेशली है कि आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं। तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो उनकी पहचान है वो आप लोगों के सामने रख दी गई है। क्या हम, इनका जो नुमाइंदा आएगा वो आपसे क्या पूछेगा, उसका गेटअप किस तरह से हो सकता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दिल के और घर के दरवाजे उन लोगों के लिए ज़रूर खुले रखिएगा। एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद कुछ और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे इंटरेस्टिंग बातें। सो रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में कहेंगे आपको खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की मरदमशुमारी पे, वो भी जो डिजिटल हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा कि लोग पेन पेपर लेके, रजिस्टर लेकर जाते थे मरदमशुमारी के लिए, लेकिन अब चूँकि जदीद दौर है तो हमें भी उसके साथ चलना है, तरक्की याफ्ता होना है। तो डिजिटल मरदमशुमारी पे हमने बात की, उसके हवाले से आपको काफ़ी हद तक जो है वो जो हमारे मौजूद मेहमान थे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको गाइड किया कि कैसे लोग आएंगे, क्या सवाल पूछ सकते हैं, उनकी पहचान क्या है, आपने किस तरह से उनके साथ कोऑपरेट करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं अवेयरनेस की हमने आप लोगों के साथ शेयर की। जहाँ डिजिटल मरदमशुमारी की हमने बात की वो 1 मार्च से उसका आगाज़ हो चुका है। आप सबको पता है, काफ़ी हद तक लोगों के घरों में टीम पहुँच भी चुकी होगी। तो खुदा आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है। अब जो हमारा सेकंड सेगमेंट है जिस पे हम करने वाले हैं बात, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मुझे पता चला इस सेगमेंट का, जब इस सेगमेंट को डिज़ाइन किया जा रहा था, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वैसे जनरल तो हम बात करते रहते हैं जो हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, जो उन तमाम तर चीज़ों से जिस फील्ड से हमारे मेहमान रिलेट करते हैं, उस फील्ड से हमारे से रिलेट करती चीज़ें तो हम जानते हैं, उनसे डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे, उनके रहन सहन पे, मज़ा तब आता है। क्योंकि वैसे आर्टिफिशियल हो के हाँ आपने डेजिग्नेशन का ख्याल रखते हुए आप बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कैसे ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं, बचपन आपका कैसा गुजरता है, कोई शरारतें आपको याद हो, आज का जो है आप क्या कर रहे हैं, क्या कोई आज भी बचपना आपके साथ चलता है, या फिर आप मैच्योर हो चुके और अपने डेजिग्नेशन के दबदबे और रोब में आप वही आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। और जो हमारे मेहमान हैं ना सिर्फ वो अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, बल्कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और इतने अच्छे दोस्त हैं क्योंकि मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे की किट लगाने का। सो जब मुझे पता चला कि आज हम इन दो दोस्तों के साथ शो करने वाले हैं, जो कि हमारे
پروگرامز میں بیشتر دفعہ آپ انہیں دیکھ چکے ہیں اور کافی دفعہ اکٹھے بھی آئے ہیں. تو آپ نے تب بھی, آپ جب انہیں دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں ان کی تو ہم نے باتیں پہلے بھی سنی ہوئی ہیں, بہت زیادہ مستیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایسے باتوں باتوں میں جواب دیتے ہیں کہ سامنے والا سے اچھا یہ بات بھی ہو سکتی تھی. تو آج کے پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے, کیونکہ 2 دوست ہیں اور بہت ہی قابل دوست, بہت اچھے دوست, اپنے کام بہت اچھے کرتے ہیں, ان کے ریلیشنز آپس میں بہت اچھے ہیں. سو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بھی ہو سکتے ہیں. بنا سسپینس کریٹ کیے میں ان کی جانب بھی بڑھتی ہوں تاکہ آپ ان سے سنیں ان کی زبانی, ان کی کہانی. ہمارے ساتھ ہیں محمد عبدالوہاب صاحب. السلام علیکم وہاب صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, یہ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. موسٹ ویلکم, ہمارے لیے اعزاز کی بات. تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر محمد علی رضا نقوی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پورا نام بول دیا؟ بالکل صحیح بولا. مجھے حیرت ہے آپ کو یاد رہے. بس دیکھیں ہم نے یاد رکھا آپ کا پورا نام. آپ نے ہمیں سے شکایت کی آپ کی بچی کہتی ہے نام آپ کا غلط لکھ دیتے ہیں. ہاں جی, یہ تو اس لیے آج میں نے اس چھوٹی بچی کے لیے آپ کا پورا نام بول دیا. تھینک یو ویری مچ. کہ وہ کہ ہاں آج میرے بابا کا نام پورا بولا گیا. تو آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عید کا دن ہو, ایسی فیلنگ آ رہی ہے نا, سچ میں ایسے لگ رہا ہے کہ آج نہ کوئی تہوار ہے. بالکل, کیونکہ آپ دونوں دوست ایسے ذرا تیار شیار ہوئے ہیں, اور میں دیکھ رہی تھی آپ کے دوست آپ کو کیسے تیار کر رہے تھے. اصل میں ویسے یہ سیکرٹ تھا, لیکن میں نے ناظرین کو بتانا ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مطلب ایزی ٹو گو ہوں. اچھا, تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا مجھے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈیفیکلٹ ٹو گو ہے. وہ بات کیا, ہم اگر لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں کسی گیدرنگ میں, کسی فنکشن میں, تو ایک دوسرے کا یہ تمہارا لپسٹک تمہاری رہ گئی ہے, یہ بلش رہ گیا ہے, کپڑے تو ٹھیک کر لو, یہ جولری پہن لو, وہ ہم آپس میں یہ فیمیلز کر رہی ہوتی. بٹ آج 2 میل کو یہ کرتے ہوئے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیا بات ہے, باپ ایسے بنا رہے تھے علی صاحب کو کہ تیار کرے بچوں کی طرح, ان کا کہہ رہے کہ اچھا یہ پہن لو, ایسا کر لو. یہ دوستی ہوتی ہے. وہاب صاحب, یہ دوستی کتنے سالوں کی ہے؟ یہ دوستی ایک لمبے عرصے پہ محیط ہے. کم سے کم بھی اس کو کوئی 33 ایئرز ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. ہم نے ایک ہی جگہ پہ فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج H8 میں ماسٹرز انگلش لٹریچر میں ایڈمیشن لیا. اور جب ہم پہلی دفعہ ملے, ہم کلاس فیلو کی حیثیت سے ملے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے آلموسٹ 28 سے 30 کلاس فیلوز تھے ہم ٹوٹل. ہر ایک کے ساتھ اچھی یاد تھی. اس میں سے چند ایک ایسے ہیں کہ ابھی بھی ان سے سال میں ایک آدھ دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم دونوں کا اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ سارے یہی کہتے تھے یار یہ ہر جگہ پہ اکٹھے کیوں نظر آتے ہیں, یہ جو شرارت کرتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں, یہ کسی سے بات کرتے ہیں تو پیچھے ساتھ میں ایک بیک اپ میں ہوتا ہے, تو یہ چکر ہے کیا, یہ دونوں ساتھ میں موو کرتے ہیں. تو وہ سب بہت ساروں کو تکلیف بھی ہوتی تھی, بہت سارے مذاق بھی اڑاتے تھے, نظر میں آ گیا. لیکن چیز یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا دوستی میں اخلاص ہو اور محبت ہو, کیئر ہو, تو آدمی کہتا ہے یار جو کہہ رہے ہیں, جو بک رہے ہیں بکنے تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال. بالکل. تو وہ اچھا پھر اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. ہم دونوں ماسٹرز کی تیاری کر رہے تھے اور ہمارے فائنل ایگزامز میں 1 مہینہ رہ گیا. اچھا اس وقت یہ ہوا کہ ہمارے گھر کچھ رشتہ دار تھے, ان کی فیملی جو ہے آلموسٹ 1 سال کے لیے آ گئے. اچھا وہ سرکاری گھر تھے, چھوٹے گھر ہوتے تھے, وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی. ماسٹرز کا بہت ہی اہم فائنل تھا. تو ایک دن اچانک یہ ہوا, بیل بجی, میں جا کے دروازہ کھولا تو علی اپنی والدہ کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے. اچھا. لا کے بٹھایا. ظاہر ہے آنٹی کو بہت اچھی طرح میں جانتا تھا, وہ جانتی تھیں, ان سے ہم سے بہت محبت کرتی تھیں. مطلب انہوں نے مجھ میں اور علی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا, بیٹوں کی طرح. تو اب آپ ان کی ٹون چیک کیجیے گا. جب آئیں بیٹھی نا تو میری والدہ آ کے بیٹھی, سلام دو ہوئی, تو ان سے کہنے لگی پیار میں, مطلب بھائی جی دیکھیں بات یہ میرا بیٹا بہت نالائق ہے اور یہ اکیلے پڑھائی نہیں کرے گا, تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ عبدالوہاب اس کے ساتھ وہاں آ جائے 1 مہینے کے لیے. بیسیکلی وہ سارے سینس کر چکی تھیں کہ گھر میں کیا حالات ہیں, اتنے سارے افراد ہیں, یہ کیسے تیاری کرے گا. تو انہوں نے اس کی اس ساری اپنی جو اسٹریٹجی تھی اپنے بیٹے کو قصوروار بنا کے میری والدہ کی ہمدردیاں حاصل کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے اوپر احسان کر دیں, یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ رہے گا 1 مہینے تو یہ پڑھ لے گا, شاید کامیاب ہو جائے.
اچھا میری والدہ تو سادہ تھیں, وہ تو اسٹریٹجی سمجھ نہیں سمجھ سکی تھی. میں نے ان کو بعد میں سمجھایا, میں نے کہا انہوں نے آپ کے ساتھ گیم کیا کیا. گیم ہوئی تھی. چکر یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی آپ کو فیور دیے, لیکن اس طرح سے دیے کہ جیسے آپ سے وہ فیور لے رہی ہوں. کیا بات ہے. اب میں بھی اس کے بعد جو ایک ہمارا اگلا مہینہ تھا نا, آنٹی نے ہمیں جا کے ایک کمرے میں ایک طرح سے لاک کر دیا. 3 ٹائم ناک ہوتی تھی, ناشتہ لے لو, اور جیسے قیدیوں کو کھانا دیا جاتا, ٹرے رکھ دی گئی دروازے کے آگے, خبردار کسی بار والے سے بات کی یا بار والا اندر آیا تاکہ ان کو کوئی 5-10 منٹ بھی ضائع نہ ہو. آپ کو قیدیوں والی فیلنگ آئی کہ ہم ایک جیل میں آلموسٹ ایک مہینہ ہم لٹرلی ہم نے کچھ نہیں کیا, صرف شاید 6 گھنٹے سوتے تھے, باقی پڑھتے تھے. تو وہ جو میرے خیال ہے آلموسٹ سال بھر کی اسٹڈی تھی وہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے 1 مہینے میں کروا دی, اور ساتھ میں دھمکی بھی دی ہوئی تھی. میں نے تم دونوں میں سے کسی کو باہر دیکھا یا چھت پہ دیکھا یا ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا یا کہیں ٹائم ضائع کرتے دیکھا, خیر نہیں ہے, اور میں دونوں کی کوٹ لگاؤں گی. علی صاحب بڑی انٹرسٹنگ ماشاء اللہ سے اسٹوری ہے آپ دونوں کی. ذرا آپ بھی کچھ میموریز ہمارے ساتھ شیئر کریں نا اپنے بچپن کی یا اپنے دوستی کی. اس طرح سچویشن ہے کہ جو کچھ وہاب صاحب نے بتایا نا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں سب میں سے اس آدمی ہوں. اور یہ ڈومینیٹ نہیں, ان کے پیچھے پل سے پڑی ہوئی ہے. ان کے پیچھے کون سی پولیس لگی ہے؟ تو انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے. تو یہ آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دیکھے کتنے معصومانہ انداز میں. اوف اللہ. ہاں, تو اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک یہ دیکھیں اپنے آپ کو بڑا معصوم ٹھہرا. باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اچھی دوستی رہی ہے ہماری, اور اس زمانے میں ہماری جو دوستی زیادہ ہوئی تھی وہ مجھے یاد آتا ہے کیوں ہوئی تھی. جس زمانے میں ہم نے ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی ٹاپک سمجھنا ہوتا تھا, کوئی پرابلمس ہوتے تھے, تو ہم دوسروں سے پوچھتے تھے. کلاس ایسے ہی بہت کم ہوتے تھے جو ہیلپ کرتے تھے, اور ہماری یہ سچویشن تھی کہ ہم اپنے نوٹس, اپنی ہر چیز ایک دوسرے کو دے دیا کرتے تھے. لو بھائی رکھو. مطلب کئی دفعہ ایسے ہوا کہ وہاب نے مجھے پورا رجسٹر دیا ہے, یہ رکھو جی اپنے پاس. کیا بات. اور میرے رجسٹرز وہاب کے پاس ہوا کرتے تھے کئی دفعہ. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ یار ٹیسٹ ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے, لیکن رجسٹر دیا ہوا ہے, پھر کیا کریں. پھر بعض اوقات, اب میں تھا واکینٹ میں, یہ اسلام آباد میں, پھر بعض اوقات فون پہ بھی ہماری ڈسکشن ہو جاتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے اس میں ہم نے کافی مطلب شیئرنگ کی ہم نے, اور یہ نہیں کیا کہ یہ چیز میری ہے اور یہ تیری ہے, ایسا کوئی فرق نہیں کیا. ایسا ہی ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا اچھا رہا کافی, اللہ کا شکر ہے. اور باقی یہ ہے کہ باقی جو ہمارے کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ ہماری بہت زیادہ نہیں تھی, بس آپس میں ہماری زیادہ تھی, اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم مطلب ایک ہی فیملی کا حصہ ہے. کیا بات. کبھی یہ فیلنگ ہی نہیں آئی کہ زبردست. حل صاحب کبھی ایک دوسرے کی لڑائی یا ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے لیے دوسروں سے لڑائی کی ہو؟ کچھ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یہ جو ہنسی, یہ اس کا جواب یہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. بالکل وہاں صاحب پھر آپ بتائیں. اچھا یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے, اور یہ بڑا نیچرل سوال بھی ہے, کیونکہ دیکھیں میں جیسے بتایا نا آلموسٹ 32 سے 33 سال, ظاہر بہت, اور اس میں لڑائی کا نہ ہونا, شاید آپ کو چند مثالیں ملے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں یار کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, کوئی 2-3 دن کے لیے بات چیت بند نہیں ہوئی. اللہ کا شکر کبھی نہیں ہوا ایسا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا, ابھی بھی فار ایگزامپل ابھی ہماری فیملیز کی ملاقات تقریباً میرے خیال میں سنڈے کو ہوئی تھی لاسٹ. 2 دن کے درمیان میں گیپ ہے. 2 دن میں شدید مصروف تھا کہ میں اپنے سارے وہ پنڈی کی سائڈ کام کر رہا تھا, اور پنڈی میں آپ کو پتہ ایک دفعہ گھس جاؤ تو پھر وہ ڈرائیونگ کتنا بالکل مشکل ہوتا ہے. تو میں 5-6 گھنٹے کے بعد آتا تھا, تو 2 دن میں نے ان کو فون نہیں کیا. تیسرے دن کہتے ہیں یار کدھر ہو بھائی. ہائے اللہ. میں نے کہا اچھا, میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یار ابھی تو سنڈے کو ملاقات ہوئی تھی, یہ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی میں 15 دن سے غائب ہوں. تو لیکن پھر مجھے نظر تھا, میں نے کہا یار میں ذرا پھنسا ہوا تھا پنڈی کی سائڈ پہ, میں نے کہا تم بھی اپنے کام کر لینا, تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. صحیح. اب فار ایگزامپل کل کا ہمارا طے, پرسوں کی بات ہماری فون بات ہوئی, کل کی ہماری میٹنگ طے ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا میٹنگ طے ہوئی, اس کے بعد سے میرے اوپر
مختلف جگہوں سے پریشر آنے شروع ہوئے کہ ہم نے آپ کے پاس آنا ہے, آپ نے ہمارے پاس آنا ہے, ہم نے فلاں جگہ کافی پینی ہے, ہم نے فلاں جگہ ہائی ٹی کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے. اچھا پھر اچانک یہ ہوا کہ بیگم صاحبہ کی اماں کا پریشر آ گیا کہ جی مطلب میں آ رہی ہوں اور ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے. یہ بیگم کو نہیں بتائیے گا وہ سن لیں گے, لیکن میں نے کمنٹ کیا ہوا تھا. اب میں نے اگر مجھے 100% یقین کسی اور سے بھی کمنٹ کیا ہوتا نا, کسی سے بھی کمنٹ کیا, میں کہتا یار بھائی ایمرجنسی آ گئی ہے, ہم پرسوں کر لیں گے, پرسوں نیکسٹ. اچھا لیکن اب مجھے آئی واز ڈاؤٹ فل, میں نے کہا کہ اگلے دن مجھے ملیں نہ ملیں صاحب, کیونکہ انہوں نے کافی سارے ان کی بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو میں نے ان کو تو فون نہیں کیا, میں نے باقی ساری ایڈجسٹمنٹس کی. میں نے کہا یار ایسا کریں آپ کرنا چاہیے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بات ہے, میں نے کہا بات ایسی ہے, میں نے کہا آپ نے چونکہ پہلے مجھ سے ٹائم نہیں لیا ہوا تھا, ایٹ لیسٹ ایک دن پہلے مجھے بتایا ہوتا کہ یہ سلاٹ آپ فری رکھیں. بندے ہیں, پتہ ہونا چاہیے تھا آپ کو. تو اصل میں وہ جو 14-15 ایئرس کی ٹریننگ ہے نا, یو این کی ٹریننگ ہے, اس میں یہی ہے کہ اس میں اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پہلے فون کر کے چیک کر لیں آپ فری ہیں کہ نہیں ہیں. ہم نے کبھی کسی کے پاس جا کے بیل بجا کے نہیں کہا باہر جو بھی 1 گھنٹہ چاہیے, کیونکہ وہ ایک کلچر ہے, انٹرنیشنل کلچر ہے. تو اس میں یہ ٹریننگ ہوگی کہ اگر کسی کو 9 بجے کہا ہے 9 بجے ہی پہنچنا ہے, 9:30 بجے نہیں پہنچنا. اگر کسی سے کمٹمنٹ کر لیا ہے تو کمٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس طرح یوزلی پاکستان کے بزنس میں میمنوں کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے 10 کروڑ روپے دینے کا زبانی کہہ دیا ہے ہو جائے گا, تو اگلے دن دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو 10 کروڑ آپ کو دیں گے, کہیں گے یار زبان دے دی تھی. کیا بات ہے. تو کچھ یو این میں نے بھی ایسی ٹرین کی زبان دے دی ہے تو پھر کمٹمنٹ پہ پورا ہوتا ہے. تو اور پھر ہم نے کل شام کو جو ہے ہم نے 2 گھنٹے کی میٹنگ کی اور فون آف کر دی, کسی کو نہیں پتا بھائی بندہ ہے کہ کہیں سے ٹریس نہیں ہو سکتا. تو دوستی پھر ایسی ہوتی ہے نا. اچھا اور مزید میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرا جو بیٹا ہے بڑا ابھی وہ یونیورسٹی گیا ہوا ہے, وہ میں نے اس میں دیکھا اس میں نیچرلی, میں نے کبھی ساری چیزیں اس سے ڈسکس نہیں کی, اس میں نیچرلی بالکل وہی سیگمنٹ ہے. ایک دن یہ ہوا کہ یونیورسٹی سے 5 بجے آنے کی بجائے وہ رات کو آلموسٹ 11 بجے آیا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار کہاں تھے, کہاں رہ گئے, کہیں وہ ایک دوست کا مسئلہ ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا تو کہاں 5 گھنٹے کہاں لگائے, کہتے ہیں ہم ہری پور گئے تھے دوست کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اب جیسے امیجن کہ 250 کلومیٹر کا ٹوٹل آنا جانا, اور وہ بالکل جو مارگلائز کے بیک والا سائڈ والا ٹریک ہے ادھر سے جانا ہے نا. تو میں نے کہا یار اس کا قصور نہیں ہے, یہ کوئی جینس ٹرانسفر ہو گیا. بھائی دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے, گھر میں جس طرح ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. علی صاحب یعنی کہ کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہے ایسی, آپس کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے, دوسروں کے ساتھ ایسا ہم لڑنے والے شاید ہیں بھی نہیں. اچھا لڑاکو نہیں, لڑنے والے ہیں نہیں, پیار محبت بانٹنے والے لڑاکو مطلب آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا ہم کسی سے لڑے ہوں. لڑتے ہیں ایشوز کے اوپر, مطلب ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, مطلب اور لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے, ایشوز کے اوپر ہوتی ہے. وہ مطلب اس کو لڑائی کہا نہیں جا سکتا. ایون یوتھ کے ٹائم میں بھی جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہاتھا پائی ہو جانا, نہیں ایسا کبھی نہیں. گرما گرمی بھی نہیں ہوئی, ہاتھا پائی تو بات آگے کی بات ہے, گرما گرمی بھی نہیں یاد آ رہا. کیا بات ہے, کیا بات. کیوں اگر مجھے ہلکا سا غصہ آنا ہے مجھے ٹھنڈا کر دینا, اس کو میرے خیال میں شاید اتنا غصہ بھی نہیں آتا جتنا مجھے آتا ہے. مجھے تو غصہ پھر آ جاتا ہے, اس کو غصہ نہیں آتا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہاب صاحب کو غصہ کن باتوں پہ زیادہ آتا ہے اور علی صاحب کو کن باتوں پہ آتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد تب تک آپ سوچ لیں کہ آپ کو کن باتوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے. ناظرین ہم ایک شارٹ سی بریک لے کر آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بات کی جا رہی ہے آج 2 دوستوں کی لائف کے اوپر کہ جہاں انہوں نے اتنے اپنا ماشاء اللہ سے ہر فیلڈ میں اگر میں بات کروں جہاں انہیں ایڈجسٹ کریں گے وہ ہو جائیں گے, جہاں انہوں نے یہ نام بنایا, عزت مقام حاصل کیا. وہیں جب ہم ریلیشن کی بات کرتے ہیں, رشتوں کی بات کرتے ہیں, دوستی کی بات کرتے ہیں, سنسیئرٹی کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی وہ اول ہیں. تو ایسے یہ لوگ آج ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ آپ اگر
کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مل جل کر بھی ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے, لیگ پولنگ کریں کہ یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے. تو یہ دونوں آج کے ہمارے مہمان آپ لوگوں کے لیے اگزامپلس ہیں. بات ہم نے کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے وہاب صاحب غصے کی. غصہ ہے, انسانی فطرت ہے, آتا ہی آتا ہے. آپ کو کن چیزوں پہ زیادہ, کن باتوں پہ یا کن رویوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے؟ آپ کا دیکھیے جو سوال ہے نا, اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا لاجیکل سیکوینس ہے. چیز یہ ہے کہ ایک تو غصہ آتا ہے جب آپ کی مرضی کی اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ مجھے بڑا آتا ہے. آپ جو ہے نا چائے ہمیشہ گرما گرم پینا چاہتے ہیں, پتہ لگا آپ کو جب چائے سر ہو رہی ٹھنڈی ہو رہی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار فار ایگزامپل میں نے یہ بیٹھنے سے پہلے یہ جگہ صاف کی تھی, تو اب دوسرے نے اس جگہ کو گندا کیوں کیا, خراب کیوں کیا, فار ایگزامپل یہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور پتہ لگا کہ آپ کی جو بیٹر ہاف ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے بھائی شاپنگ میں چلنا ہے, اور شاپنگ 4-5 گھنٹے والی ہے, ٹھیک ہے, تو غصہ آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آلموسٹ 14-15 ایئرز لائف گزاری, تو یہ میں برائی نہیں کر رہا, لیکن جب ہم ساؤتھ ایشینز, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, نیپالیز, بھوٹانیز کہیں کوئی پروگرام بناتے تھے, خاص طور سنڈے کو, جی ہم کھیلیں گے, کہیں جائیں گے, پکنک کریں گے. اب ہم نے طے کیا کہ یو این کے جو ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا ریجنل, وہاں پہ ہم 9 بجے سارے اسمبل ہوں گے. صحیح. وہاں پہ پہلا بندہ 9:20 پہ آتا تھا, دوسرا بندہ 9-9:30 بجے, اور وہ پورے بندے پورے کریں تو 10 بجے ہوتے تھے. اب 10 بجے تک آپ کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, آپ بالکل اسٹینڈرڈ پبلک پلیس کے اوپر 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اب جو آخری بندہ آ رہا ہے, آپ نے تھوڑی سی اس کی کلاس لی, تو اس نے کہنا یار آپ گورے بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. اچھا اب جب ہمارے گوروں کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ 9 بجے کا ٹائم دیا تو 8:58 پہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے, اور اگر آپ 9:01 پر پہنچے تو کہتے کچھ نہیں تھے, صرف آپ کو دیکھ کے وہ تھوڑے گھڑی پہ نظر ڈالتے تھے تاکہ سامنے خود ہی سمجھ لگ جائے, خود ہی سمجھ میٹھی میٹھی بھیج دے. تو اب ہوا پھر یہی کہ وہ ہمیشہ پھر ہم نے کوشش یہ کی, مطلب میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایٹ لیسٹ 2-3 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچ جاؤں. تو اب اس چیز پہ غصہ جب ہمیں ہمارے سرکل کے لوگ ملتے تھے غصہ یہ آتا تھا. اچھا پھر غصہ اس بات پہ آیا کرتا تھا فار ایگزامپل کہ بھائی آپ جو ہے یو این کا پارٹ ہے, آپ یو این کی گاڑی کی اسپیڈ لمٹ سٹی میں 40 کلومیٹرز ہے, اور اس میں بیپرز لگے ہوئے ہیں جو آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا 40 سے اوپر نہ جائیں, لیکن آپ گاڑی کو 50-55 پہ بھگا رہے ہیں. اب وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں. جب آپ کا لائسنس 1 مہینے کے لیے اس بنیاد پہ بند ہوتا ہے کہ 1 مہینے آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے, پھر آپ کریپ کرتے ہیں. واٹ از دس, آپ نے اپنی زندگی کو ڈسپلن نہیں کیا ہوا, رولز اینڈ ریگولیشنس کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ یار یہ سسٹم ہمارے سے زیادتی کر رہا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو آپ ٹھیک کریں نا. بالکل, جو جس طرح جس اسٹیٹ کے رولز ہیں اپنے فالو کریں, کریں. اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر آپ بات کریں, پھر کمپلین کرنے والے بنتے ہیں. لیکن اگر آپ رولز کو فالو نہیں کریں, الٹا کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, تو کوئی بات نہیں. اب ٹائم کی دیکھیں پابندی ہے, ٹائم کی پابندی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھ گئے. اب علی بھی جو ہے نا اس بات کو سیکنڈ کریں گے, بلکہ اپنے یہ بھی کچھ شیئر کریں گے. میں انگلینڈ آلموسٹ 1 مہینے نہیں 1 ہفتے کورس پہ کیا, تو میرا جو ہوٹل تھا وہ میرے انسٹیٹیوٹ سے ہارڈلی 10 منٹ کے واک پہ تھا. اچھا. تو مجھے 9 بجے پہنچنا ہوتا تھا, میں آلموسٹ 8:30 بجے اپنے ہوٹل سے نکلتا تھا. راستے میں جب آلموسٹ 8:45 کا ٹائم ہوتا تھا, تو میں نے بہت ساری خواتین کو اپنی پینسل ہیل سینڈلس کو 2 انگلیوں میں لیفٹ ہینڈ میں اٹھا کے رائٹ ہینڈ میں کافی کا جو ڈسپوزیبل گلاس ہوتا ہے, پیپر گلاس, اس کو پکڑے بھاگتے ہوئے دیکھا, اور ہر روز دیکھا تقریباً 9:15 بجے کے آس پاس. میری کیورسٹی ہو گئی کہ یار یہ اچھے بھلے اسٹیٹس کی خواتین لگتی ہیں اور یہ ایسے بھاگ رہی ہیں فٹ پاتھ پہ, ننگے پاؤں بھاگ رہی ہیں. میں نے کسی سے پوچھ لیا, میں نے یار یہ کہانی کیا ہے. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 9 بجے ٹھیک یا 1 منٹ پہلے اپنے دفتر پہنچنا ہے, اور اب انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ جتنا فاصلہ رہ گیا بھاگے بغیر کام نہیں چلے گا. 9 بجے کا مطلب 9:05 نہیں ہے, 9 کا ہے 9 یا 8:58 ہے یا 8:59 ہے. گریٹ. اور ہمارا یہاں پہ یہ سب کی مت ہے, جو ٹائم دیا ہوگا نا
आधा घंटा, पौना 1 घंटा, 1.5, मतलब हमने उससे लेट होना ही होना है। अगर हम पहले चले गए, लोग बड़ा वेला सी, बहुत फ्री था, बिल्कुल सीरियसली। ये यार मैं आपको जितना लेट जाएंगे उतना बड़ा है, उतना बड़ा आदमी है, उतने हम बड़े। मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं ऑलमोस्ट 2 बजे दिन के ना, तो कहते हैं कि यार मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा जी आए। तो मैं थोड़ा सा फ्रैंक होता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप कितनी देर में आ रहे हैं? मैं 15-20 मिनट पहुँच जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप मेरे साथ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं? तो उन्होंने कहना है कि क्यों? मैंने कहा यार देखिए आप इस टाइम पे आ रहे हैं, खाने का टाइम है, खाने इकट्ठे खाएंगे। नहीं मैं तो खाने खा कर आऊँगा। अच्छा। अब पता ही लगा कि उनके इस कहने पे मैंने खाना खा लिया और मैं इंतज़ार में बैठा हूँ। अब मुझे एक नैप लेना है लाजमी, क्योंकि मैं सुबह ऑलमोस्ट 4:30-5 के उठा हूँ। 40 मिनट का मैंने टाइम सेट रखा हुआ है। 2 के 2:15 हो गए, 2:30 हो गए, 2:45 हो गए, 3 हो गए, 3:15 हो गए, 3:30 हो गए, 3:45 हो गए, 4 बजे बेल बजी। ओह माय गॉड। मैंने कहा यार क्या, वो मेहमान आ गए थे कुछ। मैंने कहा जो मेहमान आए थे बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के ऐसे मेहमान थे, कोई लॉस हो रहा था? नहीं। मैंने कहा बता के आए थे आपको? नहीं। तो मैंने कहा आपने उनसे कहना था ना कि मैंने किसी को बता चुका हूं, किसी को बताया हुआ, मैंने वहां पहुंचना है। हाँ। तो फिर उन्होंने बजाय अपने फॉल्ट में, अरे यार मुझे नहीं पता था आप इतने मसरूफ आदमी हैं। अच्छा, उल्टा आप पे डाल दिया जवाब, उल्टा उस पे डाल दिया। और ये वो बिहेवियर है जो पिछले मेरे ख्याल में 10 साल में कभी ठीक नहीं हुआ। ये मुस्तकिल चल रहा है, बल्कि मजीद और जड़ें पकड़ रहा है। वहाब साहब को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अली साहब अब आप बताएं, वहाब साहब ने तो बता दिया इन्हें गुस्सा क्यों आता है, कैसे बिहेवियर्स पे आता है, तो अब आप जितने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बता दें कि आपको गुस्सा आता है? मैं आपको बताऊं, अब मुझे कम आता है गुस्सा। कम आता है? पहले होता था। मैं अपने पूरे खानदान में नोटोरियस था गुस्से के लिए, और बहुत शदीद गुस्सा आया करता था। गुस्से में क्या करते थे? मैं चीजें भी तोड़ दिया करता था। बहुत खतरनाक गुस्सा आता था। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है कि बाकी ये है कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत करता हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपने आप पे काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जाके। काफ़ी टाइम लगा मुझे। और फिर ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में था तो गुस्सा ज़्यादा किया करता था। यहाँ तो वैसे बंदे को आ जाता। और बाहर जाके मैं कम हो गया गुस्सा करना। और उसकी जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, आई थिंक इंसान के नेचर वैसे कुछ ये वजह भी होती है, और कुछ ज़्यादा वजह ये थी कि यहाँ पे मैं 2002 में गया था फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे? पहले सऊदी अरब गया था मैं, वहाँ मैंने 2 साल सर्व किया। फिर मैं चला गया यूके, 5 साल वहाँ रहा। फिर वापस आ गया सऊदी अरब। फिर 15 साल लगाया उधर। सऊदी रास आ गया जी। तो बहरहाल ये कि सऊदी अरब का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ना घर में हर चीज़ तैयार मिलती थी, सारा कुछ होता था, मतलब नखरे उठाने वाले थे, बाहर कोई नहीं था। ये शायद आपके तहत आपने सब करना है, उसकी वजह से भी हुआ। फिर दूसरा ये होता है कि इंसान को जिंदगी में नाकामियां जो होती है ना, वो बड़ा सबक सिखाती है। ट्रू। और जो नाकामी से सबक सीख के आगे बढ़ते हैं ना, वो फिर कभी मार नहीं खाता। वो नहीं मार खाता। अभी मुझे परसों तरसों की बात है, मैं गया था, एक नौजवान मिला मुझे, फ्रेश ग्रेजुएट था। कहने लगा सर बहुत परेशान हूँ मैंने कहा किस बात से? कि जॉब नहीं मिल रही और मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं होते। तो वो मतलब बाइक चला रहा था, वो बाइक किया वाली। तो मैंने कहा बेटा ये तुम पे नहीं आया अकेले, ये टाइम हम सब पे गुजरा हुआ है। आज हमें अल्लाह ने इतना कुछ अता किया है, तो ये हर एक पे आता है ये वक्त एग्जैक्टली आता है। और आपका स्ट्रगल का टाइम लाजमी गुजारना होता है, उसके बगैर नहीं कुछ होता। और जो शख्स स्ट्रगल के टाइम पे गलत तरफ चला जाए, नेगेटिविटी की तरफ, वो मार खा जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो फिर हार जाता है। तो इसमें मुझे मेरे स्ट्रगल के पीरियड में जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली मेरे वालिदैन से। क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, वो बहुत बहुत प्यारे बंदे थे, गुस्सा करते ही नहीं थे। और मेरी वालदा भी, हमेशा उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। लेकिन ये था गुस्सा मुझे इस कदर आता था कि मैं अपनी वालदा के साथ अमूमन लड़ पड़ा करता था, अमूमन। शायद गुस्सा इसलिए आता था कि माँ बाप में से दोनों कोई गुस्सा नहीं करता। क्यों नहीं करते? तो गुस्सा नहीं करते थे तो मैं ही कर ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह, असल वजह ये थी। हाँ, वही मैंने कहा ना कि नखरे उठाने वाले थे, इसलिए। अच्छा हुआ ये कि
پھر جب مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا. میں نے اپنی والدہ سے باقاعدہ معافی مانگتا. میں آج بھی اس پروگرام کے توسط سے بھی اپنی والدہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں نے جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن عقل نہیں تھی مجھے. عمر ایسی ہوتی ہے، نہیں سمجھ ہوتی ہے، ٹین ایج میں بندہ ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ میں نے محسوس کیا کہ جب سے میری والدہ میرے ساتھ راضی ہوئیں، خوش ہوئی ہیں، زیادہ ناراض تو پہلے بھی نہیں تھی، بالکل کوئی ماں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب سے میں نے بدتمیزیاں ختم کی، معافی مانگی شروع کی، اس کے بعد سے جو میرے رب نے مجھ پہ رحمتیں شروع کی ہیں. کیا بات ہے، کیا مطلب کوئی انگنت ہے. کیا بات ہے. نو ڈاؤٹ ماں باپ خوش ہیں تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں. اگر ان کو تکلیف ہے، وہ آہیں بھر رہے ہیں یا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے، پھر آپ برباد ہیں، تباہ ہیں. آپ کو کوئی رتبہ نہیں مل سکتا. سر صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا زندگی ایک بہت بڑا حصہ باہر آپ نے گزارا، پھر واپس پاکستان کیوں شفٹ ہوئے؟ کیونکہ یہاں سے اگر آج کا کوئی نوجوان جا رہا ہے وہ تو واپس آنے کی نہیں سوچ رہا. آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ کو بتاؤں، میں ہوا یہ تھا کہ سعودی عرب گیا تھا پہلے، ادھر سے چلا گیا میں یو کے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یو کے گیا تو وہاں پہ میں نے 5 سال جب ہونے والے تھے، میں نے وہاں ماسٹرز کیا تھا. اچھا. سیکنڈ میرا ماسٹرز تھا وہاں میں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے سب کہنے لگے کہ یار تم آ گئے ہو یہاں آنے کے لیے تو دنیا ترستی ہے. اچھا. اور 5 سال تمہارے لگ گئے ہیں، تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، تمہیں انڈیفینٹ مل جائے گا اور پھر نیشنلٹی لے لینا. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. لیکن ہوا یہ کہ میرے بچے پیچھے اکیلے تھے. میرے 2 بیٹے تھے اس وقت، اور جو بڑا بیٹا تھا، مجھے ایک دن مسز نے فون پہ کہا کہ آج پہلی دفعہ بڑے بیٹے نے اس نے آنکھیں دکھائی ہیں مجھے، بات نہیں مانی، تو آپ بعد میں مجھے مت کہیے گا کہ بچے خراب ہو گئے. بس وہ دن تھا، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے واپس جانا ہے. کیونکہ پھر میں نے یہ ایویلیویٹ کیا کہ قیمتی کیا چیز ہے. پاسپورٹ قیمتی ہے، نیشنلٹی قیمتی ہے، یا میرے بچوں کا فیوچر. تو ہوا یہ کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ پاسپورٹ اور نیشنلٹی لینے میں بھی میری لالچ یہ ہے کہ میرے بچے سیٹ ہو جائیں گے، چلو ان کے لیے آسانی رہے گی، جو تکلیفیں ہم نے گزاری ہیں وہ نہیں کرنی پڑیں گی. تو لیکن میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا نہیں، میں آ رہا ہوں. اور جب میں نے واپسی کا ڈیسیشن لیا، اس دوران ایک اور مزے کی بات ہے کہ میرا ایک دوست ہے، شاہ مرتضیٰ نام ہے ان کا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی سعودی عرب میں آئی ہوئی جابس آپ اپلائی کریں. سعودی عرب میں رہ کے آیا تھا تو تھوڑا سا وہاں پہ آزادی ذرا نسبتاً کم تھی. پھر میں انگلینڈ میں رہا تھا. انگلینڈ میں تو پاکستان سے بھی زیادہ سکون تھا، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی کسی قسم کی. صحیح ہے. تو میں نے کہا یار سعودی عرب پھر جانا پڑے گا، دل نہیں تھا. خیر میں نے نہیں اپلائی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، میرے فادر کو فون کیا اور ان کو کہا کہ جی کل آخری ڈیٹ ہے، اور ان کو میں کب سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اچھا. میں نے اپلائی کیا، پھر مجبوری سے ڈانٹ پڑی جب والد صاحب سے، تو پھر کیا اپلائی، اور ایک ای میل پہ ہی میرا ویزا آ گیا. کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی انٹرویو نہیں. اچھا ویزا آ گیا، پھر میرے نخرے شروع کہ میں نے نہیں. علی صاحب کے نخرے شروع ہو گئے. علی صاحب یہ آپ کی اسٹوری ہم کمپلیٹ کرتے ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد مزید جانتے ہیں کہ علی صاحب میں نخرے کیوں آ گئے، اتنی پرچورٹیز لیکن پھر نخرے کیوں دکھانا شروع کر دیے، یہ جانتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे आपको खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन का सिलसिला जारी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज की सेकंड सेगमेंट का, क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट हमारा ज़रा इन्फॉर्मेटिव था, सेकंड भी इन्फॉर्मेटिव है लेकिन साथ ज़रा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जहाँ हम कामयाबियों की बात करते हैं वहाँ कुछ अगर पर्सनल लाइफ पे बात हो जाए, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स आई, ताकि आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको सबक मिल सके कि आप किस तरह रिश्तों को, कामयाबियों को, हर चीज़ को कैसे आप लेकर चल सकते हैं। तो कहते हैं ना कि कामयाबी और तरक्की ये संभाल के रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो कैसे हमने संभालने तमाम तो चीज़ों को, उसी पे हम बात करें। अली साहब, आपके नखरों पे हमने ब्रेक ली थी क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, लेकिन आपके नखरे शुरू हो गए, क्यों? हुआ ये कि असल में मैंने आपको पहले बताया कि सऊदी अरब से इंग्लैंड गया। हाँ। अब वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत आज़ाद था, मतलब कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं थी, तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। हुआ ये कि फिर वापस जाने सऊदी अरेबिया, जहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे, बीइंग अ फॉरेनर थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिस्ट्रिक्शंस। तो यार मैं क्या करूँ, अब जॉब आ गई है, ईमेल में मेरा वीज़ा आ चुका है। मेरे यूनिवर्सिटी से, वहाँ जाज़ान यूनिवर्सिटी है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे मेरी जॉब थी। तो उनका कॉल आई उनको, तो मैंने कहा जी मुझे तकरीबन 6 माह लगेंगे वाइंड अप, और वाकई वो लगते हैं टाइम वहाँ से, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट्स और बाकी चीज़ें और सारा कुछ वो वाइंड अप करते हुए टाइम लगता है। मैंने ज़रा ज़्यादा बताया और मैंने लगाया भी ज़्यादा। अच्छा, तो उसकी लालच मुझे ये थी बेसिकली कि मेरे पास वर्क वीज़ा था। तो मैंने कहा यार वर्क वीज़ा का टाइम तो पूरा करूँ ना कि पैसे अच्छे बन रहे थे, अच्छे बन रहे ना, कमाई अच्छी हो रही थी जी। तो फिर खैर वो हुआ ये कि मैं पाकिस्तान जाने वाला था, तो मेरा दिल नहीं था वापस आने, सऊदी अरेबिया जाने का। मैं हर जगह अप्लाई कर रहा था। ओमान में मेरी सिलेक्शन हुई थी और वहाँ पे मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से रह गया था। तो मैंने कहा, वो हालांकि उनका कहना था यू आर द बेस्ट कैंडिडेट वी हैव गॉन सो फार, वी हैव इंटरव्यूड सो फार विद इन 10 डेज। 10 दिन वो इंग्लैंड में रहे थे, लंदन में, वो टीम पूरी, और उनका ये कहना था, लेकिन वो नहीं रख सके थे, तो वो नसीब की बात होती है। खैर मैं दुआ करता हूँ, रोज़ दुआ करूँ कि या अल्लाह मुझे नौकरी अता कर दे, नौकरी अता। एक दिन मस्जिद में गया हुआ तो मौलाना साहब कह रहे कि जी हमें जब हम अल्लाह से मांगते हैं या अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, जब वो देता है तो हम नखरे शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे लग रहा है जैसे रब की तरफ से मेरे लिए ही जवाब आया, मुझे इशारा आया। यस, मुझे तो खौफ आया, फिर अब जब मिल रही थी अब नखरे शुरू। फिर मैंने तौबा की, फिर मैं आया। अच्छा, पाकिस्तान आके फिर मेरे नखरे शुरू हो गए। वहाँ आके घर आ गया, मैंने कहा यार नखरेलू है, बहुत नखरेलू। यस, नखरे वाकई है, ये मैं मानता हूँ। अभी भी है, काफी हद तक है अभी भी काफी हद तक है। और अब नखरे उठाने वाली बेगम है, वो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये ना कि नखरों के साथ साथ ये होता है कि जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो जिम्मेदारियों के साथ अपने नखरे होते हैं तो दूसरों के भी उठाते हैं। जाहिर बात है, फिर बैलेंस करना होता है। अगर आपके नखरे हैं तो फिर दूसरों के भी, फैमिली के भी हो सकते हैं। पाकिस्तान आके उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो गई क्या, यहाँ आके तो जब मैं डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशंस वगैरह का मामला होता है, टाइम लगता है, 2-3 महीने लग रहे थे। ठीक है। उस दौरान मेरा फिर दिल ख़राब हो गया वापस आने का, हाँ कि नहीं जाना सऊदी अरेबिया। मेरी वालदा कहती हैं कि तुम नहीं चाहते कि मैं हज कर लूँ, और वालदा मेरी व्हील चेयर पे थी। जबरदस्त। मैंने कहा यार अब तो फंस गए, इमोशनली फंस गए। यस। अच्छा, हुआ ये कि हाँ, उनको पता था मैं नहीं जाऊंगा, समझती थी ना। जाहिर है, माँ बाप है, समझते हैं बच्चों को इनकी ये कहाँ से पकड़े, हैंडल कैसे करना है। ऐसे तो नहीं माँ बाप होते, ऐसा ही है। तो फिर हुआ ये कि मैंने फिर बादल नाखास्ता चला गया, जाना पड़ा, और जाके 2009 में गया। और 2010 के स्टार्ट में मेरा ख्याल है, या दिसंबर 2009 में ही मैंने हज आया, तो मैंने वालदा को बुला लिया उससे पहले, और उन्हें हज करवाया। तो ये मेरे पास जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेरा ऑनर है, जो मैं ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ मुझे मिली है, वो ये मिली है कि मैंने अपनी वालदा जो कि चल भी नहीं सकती थी, व्हील चेयर पे थी, इसमें मैं, मेरी मिसेज़, मेरे बच्चे और कुछ मेरे दोस्त जो वहाँ हमारे साथ रहे,
ہم سب نے مل کے بہت کام کیا, اللہ کا احسان ہے. مجھے اللہ نے اچھے بندے دوست عطا کیے جنہوں نے مدد کی اور ان کو حج کروایا. زبردست. اچھا اس کے لیے ہمیں وہاں صاحب کو خود بھی اچھا بننا پڑتا ہے. جب تک آپ خود پازیٹیو نہیں ہوں گے, آپ اچھی سوچ نہیں رکھتے ہوں گے, تب تک آپ کو پھر آپ کا وہ ارد گرد کے لوگ بھی اچھے نہیں ملتے ہیں. میں بھی دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی, ساتھ ہی ساتھ میں اس میں کنیکٹ کرتے ہوئے اپنے یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. ہاں ضرور. ہم کرتے یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارا آفس میں کوئی مختلف کیریئرز ہوتے ہیں جو ہم جوائن کرتے ہیں نا, تو جب بھی کام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے جن TORs پہ سائن کیے ہیں اس میں یہ کام کرنے کے لکھے ہوئے تو ہم یہی کام کریں گے, ہم صرف یہیں تک محدود. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے TORs سائن کیے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کی لرننگ نہیں ہوتی. یہ بات میں بتاؤں آپ کو, میں نے جب پہلا مشن کیا ایسٹ تیمور میں جو انڈونیشیا کا سیپریٹڈ پارٹ تھا, مجھے پبلک انفارمیشن آفس کے طور پہ جس آفس میں لگایا گیا, اتفاق سے جو میرا سینئر تھا وہ اسپینش تھا, وہ 2 مہینے کی چھٹی پہ چلا گیا. صحیح. میرے ساتھ 2 اور کولیگس تھے, ان کو بھی کوئی مسائل ہوئے, ایک بیمار پڑ گیا, ایک کا کوئی مسئلہ ہو گیا. اب پتہ لگا میں آفس میں ہوں اور ایک بندہ اور آفس میں ہے جو سینیگال کا تھا. سینیگال والے کو انگلش نہیں آتی تھی, مجھے فرینچ نہیں آتی تھی. اچھا اب کریں تو کیا کریں. اب وہ وہاں پہ وار ٹون ایریا تھا, سول وار تھی. وہاں پہ پتہ لگا SRS جی ہمارے جو مشن کے ہیڈ ہوتے تھے وہ ہر ہفتے پہنچ جایا کریں. ہر روز میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں بریفنگ دینی ہے. اچھا جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو ملٹری بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال کی آرمی کے ریپس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر جنرل جو بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی 1 سال بنگلہ دیش کے, 1 سال پاکستان کے, 1 سال انڈیا کے ہوا کرتے تھے. اب پتہ لگا ان کو ہم نے پبلک انفارمیشن کانگو میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ایریا میں کیا ہو رہا ہے, پبلک انفارمیشن مینس ہمارے انڈر ریڈیو پہ تھا, تو ہمارے پاس جتنی خبریں آتی تھیں سب ہم نے بریف کر رہے ہیں. پتہ لگا صبح مجھے 8 بجے میٹنگ میں پہنچنا ہے اور مجھے وہ پورے سیٹ اپ کو جس میں 40 بندے بیٹھے ہیں بریفنگ دینی ہے انگلش میں 40 منٹ کی. صحیح. اب وہ پتہ لگتا ہے میں صبح 5 بجے سے بریفنگ کے پوائنٹس ادھر سے تلاش کر رہا ہوں, ادھر سے تلاش کر رہا ہوں, فلاں رپورٹ کھنگال رہا ہوں, 2 گھنٹے بیٹھ کے پوائنٹس بنا رہا ہوں اور پتہ لگا جا کے بریف کر رہا ہوں. بریف کر کے جیسے میں بھاگ کے واپس آتا ہوں, ہماری ریڈیو کاپی کی جو میٹنگ فرینچ میں ہو رہی ہے جس میں 10 ریڈیو کاپی کے رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں نے وہاں سے مجھے جو انفارمیشن ملی وہ پاس آن کرنی ہے اور ان سے انفارمیشن لے کے آگے ٹرانسفر کرنی ہے. تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ یار وہ ہمارے مشن کے ہیڈ نے تو ایئرپورٹ پہنچنا تھا اس ٹائم پہ, اور میرے پاس کوئی ویڈیوگرافر نہیں ہے. آفس میں کیمرے رکھے ہوئے ہیں, ہر چیز میرے ایکسیس میں ہے. میں کیا کرتا ہوں, گاڑی کی چابی میری جیب میں پڑی ہے, کیمرہ اٹھاتا ہوں, اسٹینڈ اٹھاتا ہوں اور گاڑی لے کے نکل پڑتا ہوں. ایئرپورٹ پہنچتا ہوں اور مجھے اجازت ہے کہ میں SRS جی کے جہاز تک گاڑی لے کے کیمرہ لے کے چلا جاؤں. تو میں وہیں سے SRS جی کے اترتے ہوئے فلمنگ شروع کر دیتا ہوں اور ریڈیو کاپی کا ایک رپورٹ ساتھ جو لے کے گیا ہوں اس سے انٹرویو کرواتا ہوں اور پورا اس کو فلم کرتا ہوں اور آفس واپس پہنچ کے اس کو 1 گھنٹے میں اپنے ہیڈ کوارٹر جو کنشاسا 3500 کلومیٹر دور ہے وہ رپورٹ بنا کے بھیج دیتا ہوں. اسی اسلام میں مجھے یاد آتے اب میری جو اگلی میٹنگ ہے اس میں جتنی انٹرنیشنل NGOs یہاں ہمارے ایریا میں پریزنٹ ہیں ان کو بریف کرنا ہے کہ ہماری صبح کی UN کی سول ملٹری جو بریفنگ ہے اس میں کیا کیا ہوا. صحیح. اچھا اب یہ سارے میرے کرنے کا کام نہیں ہے, لیکن پر فورس چونکہ آفس میں اکیلا ہی میں ہی بندہ رہ گیا ہوں اور وہ 4 بندوں کا جو کام ہے میرے سر پہ پڑا ہوا ہے. اچھا ابھی میں یہ کر کے سارا کچھ نمٹتا ہوں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہیڈ آف آفس کی کال آتی ہے کہ جی اب میں میری جو ہے نا پریس بریفنگ ارینج کروائیں. اب پتہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو لوکل پریس کے جرنلسٹ ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں گھنٹہ تو لگے گا. میں اس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اپنے ایک ریڈیو کے جو رپورٹر ہے اس کو کہتا ہوں گاڑی دے کے ڈرائیور کے ساتھ یہاں جاؤ, جا کے جتنے بندے تو ملتے ہیں گاڑی میں بھر کے آدھے گھنٹے میں لے کر آ جاؤ, گاڑی میں ساتھ ہی لے آؤ, گاڑی میں ساتھ ہی لے کر آ جاؤ. اچھا اب وہاں وہ پریس بریفنگ ہو جاتی ہے. اب اس میں آپ نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, آپ کو چائے کے کپ کو ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں ملا, لنچ کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملا, اور اسی اسنا میں پھر پتہ یہ لگتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ جو ملیشیا کی ایکٹیویٹی تھی اس میں UN کا آپریشن, ملٹری کا آپریشن شروع ہو گیا اور ہمارے جتنے بریگیڈ کے سارے ارکان ہیں وہی آپریشن کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ساؤتھ ایشیاز ہیں سارے, ان کے پاس سیکریسی جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کے ہیڈ سے کہتا ہوں دیکھیں آپ مجھے ایٹ لیسٹ یہ تو بتائیں کس جگہ پہ کتنے فوجیوں کے ساتھ کس لیول کا کتنے لوگوں کے اگینسٹ آپریشن کر رہے ہیں.
سر یہ ہم 2 گھنٹے بعد بتا سکتے ہیں اللہ بھائی BBC رپورٹ دے رہا ہے, CNN کور کر رہا ہے اس کو, اور اس وقت ہم سے وہ مانگ رہے ہیں آفیشیل ورژن. میں کیا کہوں میڈیا کو, آپ 2 گھنٹے ڈیلے کریں. میں نے کہا میں ڈیلے نہیں کر سکتا. مجھے اگر BBC کال کر کے CNN کال کر کے کہتا ہے, اور جب اسے پتہ لگتا ہے یہ پاکستانی آگے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ تو ڈائریکٹ لکھ دے گا کہ اتنا انکمپیٹنٹ UN نے بندہ بٹھایا ہوا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے آپریشن کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہا. اگلے دن میں پھر کیا کرتا ہوں, ہمارے آلموسٹ 500 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا آف ریسپانسبلٹی میں جہاں جہاں ہماری چھوٹی چھوٹی 20-25 افراد کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں کہ یوزلی ایک کیپٹن لیڈ کر رہا ہے, ان سے جا کے پرسنل ملتا ہوں, فون نمبر ایکسچینج کرتا ہوں, اور ان سے کہتا ہوں یار جب آپ ایک فائر بھی کریں گے نا کسی کے اوپر, تو اگر میری آپ کو کال آتی ہے تو آپ مجھے اس کی انفارمیشن دیں گے کہ بھئی آپ نے کس کے اوپر فائر کیا, کیا ایشو آیا, اچھا کیوں آپ ادھر سے فائر کرتے ہیں, ادھر سے 5 منٹ کے بعد CNN ہم کو کال کرتا ہے, یا BBC ہم کو کال کرتا ہے, یا الجزیرہ ہم کو کال کرتا ہے کہ بھئی آپ رپورٹ دیں کیونکہ 2 ملیشیا مارے گئے ہیں اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس 1.5 سال کے پیریڈ میں 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کیا, اور وہ ایریا تھا کہ جس میں رات میں گلیوں میں آرم پرسنل کیریئر جو ہوتے ہیں نا, جو بیسیکلی سویلین کی پروٹیکشن کے لیے ملیشیا کے اگینسٹ ان کو چیز کرتے ہیں, وہ گلیوں میں چلا کرتے تھے. اور جس میں پاکستان کے ہم نے تو کبھی اس APC کی یہاں پہ آواز نہیں سنی, وہ چین پہ ٹینک کی طرح چلتی ہے بالکل. جب وہ گلی میں سے گزرتی ہیں تو لٹرلی ایسا لگتا ہے جس باہر جنگ ہو رہی ہو. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب آپریشن کے نکلتے تھے, میں پبلک انفارمیشن کا بندہ تھا, مجھ سے تو ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمیں بالکل فرسٹ کاپی چاہیے کسی بھی ملٹری آپریشن کی. تو چونکہ میری سب سے پاکستانی تھے, اچھے تعلقات ہو گئے تھے, تو وہ مجھے فون کال کرتے تھے, سر اب باہر نکلے ہم آپ کو پک کرنے آ رہے ہیں. اب میں APC کے اندر جنگی ماحول میں بلٹ پروف جیکٹ پہن کے, ہیلمٹ پہن کے میں بیٹھا ہوں APC کے اندر, اور وہ گلی محلوں میں وہ ملیشیا کو چیز کر رہے ہیں, ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں, APC کے اوپر فائر آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مجھے بلٹ لگ جائے گی آگے, لیکن پتہ لگا میرے آگے تقریباً 1.5 انچ کا بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہے. تو وہ جو میں نے 1.5-2 سال گزارا ہے نا, آپ سمجھ لیں پوری زندگی کے اوپر محیط ہے. کیوں ابھی جب کوئی کہیں پہ کیمرہ آن کرتا ہے, سامنے بندے کو بٹھاتا ہے, تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یار اس کے اوپر آبجیکٹ کے اوپر لائٹ ٹھیک پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے, اینگل کون سا لینا ہے, کس اینگل سے کور کرنا ہے. وہ پرانا عبدالوہاب جاگ جاتا ہے, جاگ جاتا ہے. اور پھر یار اس کی ساؤنڈ کیسے, ساؤنڈ بھی تو ریکارڈ کرنی ہے, ساؤنڈ کا کوئی بندوبست ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا پھر پتہ یہ لگا کہ ہیڈ کوارٹر کی ڈیلی فرمائش یہ آ رہی ہے کہ لوکل کوئی بھی سیریمنی کرتے ہیں, کوئی بھی فنکشن رکھتے ہیں جس میں ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, تو اس کے ہمیں 40-50 فوٹوگرافس ڈیلی بیسس پہ چاہیے. اچھا یار میرے پاس بندہ ہے نہیں, لیکن میں اب ان کو یہ کہوں گا میرے پاس بندہ نہیں, میں آپ کو فوٹوز نہیں بھیج سکتا, یہ میری نااہلی ہے. اب میں کیا کروں گا, ایک الماری میں سے نکالوں گا اپنا اچھا ترین کیمرہ, اور جا کے وہاں فوٹوگرافس. اچھا اب فوٹوگرافس تو میں نے لے لی ہے, اب مجھے چاہیے یار وہ 2 گھنٹے کی گفتگو میں بک بک کیا ہوئی ہے. اس کے لیے جو ہمارے لوکل جرنلسٹ تھے اس کے بعد جاؤں گا, ایکسکیوزو موا موفریر پوے وو دونے موا لینوت دے رینیوں, کہ بھائی کیا آپ مجھے یار اس میٹنگ کے 5-10 منٹ کے نوٹس دے سکتے ہو, تم رپورٹ دے سکتے ہو. وہ مجھے فرینچ میں کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو 15 منٹ بھیجتا ہوں. اب یہ کسی کو نہیں پتا میرا نوٹ کہاں سے ہے, اگلے ہی سمجھے 2 گھنٹے وہ اٹینڈ کر کے آیا, میرے پاس ٹائم گئے 2 گھنٹے اس کو اٹینڈ کرنے کا. تو فرینچ اردو میں بولتے تھے کیا؟ میں اسی پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ روک ٹوک کب ہوگی. بڑا صبر کیا, بڑا کنٹرول کیا, لیکن ہوا نہیں ہے. میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہنا کہ یہ فرینچ بولتے ہیں تو میں عربی شروع کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے جب 2 سال کام کیے نا, اس کے بعد مجھے ابھی تک, میں کبھی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں نا, تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار تم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اچانک چھتوں پہ کیوں دیکھنا شروع کر دیتے ہو, تمہیں سڑک پہ سامنے دیکھنا چاہیے. میں نے کہا یار میں نے 15 ایئرز جس ماحول میں کام کیا نا, وہاں ملیشیا چھتوں پہ درختوں کے ٹاپ پہ چھپے ہوتے تھے اور فائر کھول سکتے تھے وہ. تو جب جس روٹ پہ ہم جاتے تھے ہم سب سے پہلے ٹاپ چیک کرتے تھے کہ ٹاپ سے کوئی گن تو نہیں چھپا کے لگائی ہوئی. ٹریننگ وہی تمام تو چیزیں ایگزیکٹلی, بہت ٹف لائف تھی یہ بھی, اور ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. بریک کی جانے بڑھنا ہے. بریک کے بعد کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں جو آپ لوگوں سے ہم نے پوچھنی ہے, کیونکہ بزنس تو آپ کرتے ہیں, کام تو آپ کرتے ہیں, جاب میں اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں, لیکن ذرا ذاتی لائف کا تھوڑا ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ
اتنا کام کرنے والے, اتنے محنتی لوگ, اتنے اسٹرگل کرنے والے, اتنے نائے جو انہوں نے ایک نام بنایا ہوا ہے, ایکچولی میں پرسنل لائف میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں, کیسے گزارتے ہیں. مزید ناظرین جانتے ہیں, لیکن شارٹ سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, یقیناً میں تو بہت انجوائے کری, کیونکہ جب ایسے لوگوں کی ہسٹری ہم جانتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ یار ایک بڑے عہدے پہ, ایک بڑے مقام پہ ہے, بڑا کامیابی کے ساتھ بڑے سکون سے زندگی گزار رہا ہے. بھائی جتنی اسٹرگل اس نے کی ہے, جو ہرڈلز, جو پرابلمز انہوں نے فیس کیے, وہ جاننا, وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا کامیاب ہے, مجھے بھی ایسا بننا ہے, اور وہ پھر انسٹنٹ بننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس کی یہاں اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بھیلے ہیں, کتنے پرابلمز, کس طرح سے کانٹوں پہ چلتے ہوئے, کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے. تو آج یہی چیزیں آپ لوگوں کو ہم ہمارے معزز مہمانوں کی زبانی ہی سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کتنی پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ ایک مقام پہ ہیں. تو یہی سٹوریز ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہونی چاہیے, اور انہی تمام تر چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے انہیں اپنی کامیابی کے راہ پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے. وہاں سب کام کی بات کریں, آپ نے علی صاحب نے ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ پازیٹیو کام, اپنے جو بزنس, جو جاب, جس بھی آپ فیلڈ میں گئے, آپ نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا. تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے بڑی سیریس سٹوری سنائی تھی, ڈینجرس ٹائپ کے. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا نا انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہے, اور مجھے دل تو بچہ ہے نا, وہ اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ میں اگر میں بات کروں, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی گیم کی بات کر لیتی ہوں, اسپورٹس کی بات کر لیتی ہوں. کتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں آج بھی؟ آج بھی دیکھیں, یا ٹائم نہیں ہوتا؟ نہیں, ٹائم تو ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ زندگی میں نا پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کا جو محور اپنی جو امیجیٹ فیملی ہے پلس والدین کے اوپر ہوتا ہے, اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر ایک کے لیے یوزفل بنانا, تو پھر ٹائم اللہ تعالیٰ نکال کے دے دیتا ہے آپ کو. یہی بات. تو اسپورٹس, کرکٹ میں نے اپنی ینگ لائف میں ایون کلب لیول پہ اسلام آباد میں کرکٹ کھیلی. اچھا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کرکٹ کھیلنے کے بعد لائف میں ٹریول آ گیا. میں نے ایو این جوائن کرنے سے پہلے سول سروس میں آلموسٹ 7 سال گزارے, اور 7 سال میں مجھے تھرپارکر کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہوا. تھرپارکر میں ایز اسسٹنٹ الیکشن کمشنر میں نے 1 سال وہاں پہ پوسٹنگ نمٹائی. پھر میں عمر کوٹ چلا گیا, یہ دونوں بارڈرنگ ایریاز ہیں, انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے. عمر کوٹ میں نے سال گزارا, پھر میں نے آلموسٹ کراچی میں سال گزارا. بہاول پور میں نہیں گیا, بہاول پور اگلی میری پوسٹنگ تھی. پھر میں اسلام آباد آیا, اسلام آباد میں نے 2 سال گزارے. یہ ہر جگہ کرکٹ ہی کھیلتے ہیں. تو ذرا سنبھل کے بولیے نا, آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہی ہے. ایسے ہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, اب عمر کوٹ میں چاہنے کے باوجود تھرپارکر میں کرکٹ نہیں کھیل سکا. کبھی آپ دونوں نے مل کے کرکٹ کھیلی ہو؟ ہاں, دونوں نے مل کے ماسٹرز کے راؤنڈ ہم نے کھیلا ہوگا, لیکن پھر یہ انہیں ماسٹرز کے بعد ہی زندگی پھر ٹریول میں آ گئی اچانک. یہی بات ہے. یہ ایک اپنا یہ خوش قسمت اس لیے رہے کہ انہوں نے سعودی عرب اور انگلینڈ کے ڈیولپڈ ماحول میں ان کو چیلنجز ملے. میرا یہ ہوا کہ مجھے ہر طرح کا چیلنجنگ پاکستان کے اندر انوائرمنٹ ملا, اور اسلام آباد میں جس کا براٹ اپ ہوا وہ سہولیات کا عادی ہو, تھرپارکر پہنچ جائے وہ, اور پتہ لگے ہم جو نارمل پانی پیتے ہیں اس کو وہاں پہ میٹھا پانی کہتے ہیں, کیونکہ وہاں صرف کھارا پانی ملتا ہے پینے کے لیے. اور آپ باہر نکلیں تو پتہ لگا کہ آپ کی جو آلموسٹ 95% پاپولیشن ہے وہ بھی ہمارے گو بھائی ہیں, ہندو ہیں, کلچر ڈفرینٹ ہے مکمل طور پہ. وہاں پہ سندھی یا ڈھاٹکی میں بات چیت ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو گلی محلوں میں گائیں چلتی نظر آتی ہیں, لیکن گائے کو آپ ذبح نہیں کر سکتے اوپنلی وہاں پہ. تو اسی طرح کھانا پینا رہن سہن مکمل طور پہ مختلف ہو, اور پتہ لگے جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو
रेत में सांप और बिच्छू नॉर्मल मिले हैं और आप रबर के लॉन्ग बूट्स पहन आप के उनसे भी दोस्ती कर लेते तो वो हमने ये किया, दोस्ती के लिए रबर बूट्स पहन के निकलते थे। हम 3-3 4-4 किलोमीटर की वॉक करते थे। मैं कंपनी अच्छी अल्लाह ने बना दी। सांपों को तो बिच्छुओं को देख के बंदे को डर लगता है। लेकिन वो वाली बात है, आप जिस फील्ड में पढ़ते हैं ना, जब आपको पता लगता है यही जिंदगी है तो फिर आप वही कर आदी हो जाते हैं। अली साहब, आप किस गेम में माहिर थे हैं? देखिए गेम्स तो मैंने की हैं, कम की। अच्छा। जो ज़्यादा की है वो साइकिलिंग है। ओह, जो मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक रहा है। अब भी करते हैं? अब तो शायद नहीं कर पाऊंगा लेकिन क्यों नहीं कर पाएंगे? हाँ, अब मैं इंतजार में हूँ कोई चैलेंज कर दे। बहुत शकी, मैंने साइकिल अभी रिपेयर करवाई है 2 दिन पहले और बता के करवाई है। चैलेंज कर दे। वेरी गुड। क्योंकि दोस्तों का टाकरा जो होता है ना चैलेंज, वो बंदा जल्दी एक्सेप्ट करता है। आपने याद करवा दिया और आपको जज के तौर पे बिठाएंगे कि कौन नंबर 1 है। मेरे छोटे भाई हैं, उनकी साइकिल पड़ी हुई है, कल रात को आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा था उनकी साइकिल का, मैंने कहा जी मैं 2-3 दिन उनकी से इधर ही है मेरे घर। मैं कहा मैंने चलानी है। फिर चलाई इसलिए नहीं, मैंने कहा ऐसे कोई खराब ना हो जाए। तो फिर लेकिन वो कहने लगे आप चलाते। वो कह रहे वजन का मसला है साइकिल के। भाई वो टायरों की सेहत भी तो देखनी है। टायरों की कैसी सेहत है? टायरों की नहीं, लेकिन इसकी वाली नहीं छोड़ूंगा मैं। बिल्कुल बाकियों के साथ आप लेकिन इनकी साइकिल भाई वो तो छोटा भाई है। वो तो छोटा भाई है। छोटे भाई की बात और है, दोस्त की बात और है। यस, दोस्त की बात और है। इनको गाड़ी में बिठाता हूँ तो उतारने के बाद टायर की सेहत चेक करता हूँ। देख लें, देखे जरा। ऐसा ही है, मजबूरी है, डलवाता भी मुझे से है ना। बाद में पैसे तो मैं ही दे रहा होता हूँ टायरों के। कभी आपने इनके साथ ऐसा किया जैसे आपके साथ कर रहे? क्या? नहीं, मैं तो शरीफ आदमी, मैं नहीं करता। हर आदमी देखे अपने बारे में ये कहता है शरीफ है। अब वो अपने बारे में कहेंगे कि मैं भी शरीफ हूँ। यकीनन वो है तभी मेरे साथ है। और आप शरीफ है इसलिए आप इनके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी फिल्में, ड्रामास देखने का शौक है आपको? ड्रामास वगैरह कम देखे हैं, लेकिन मेरे पास असल ये मसला बहुत ये है। कितने नखरेलू आदमी है। जिंदगी खुद एक ड्रामा है। और लेकिन ये है कि ड्रामास जो होते हैं ज़्यादातर मुझे फ़नी पसंद होते हैं। ये जो होते हैं ना इश्यूज वाले, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आजकल तो बड़े स्ट्रेस, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में अदरवाइज करने के इतने काम है, स्ट्रेस ऑलरेडी इतनी है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए बाकायदा, मतलब खुश होने के लिए मैं देखता हूँ, जहाँ थोड़ा हंसने के लिए। क्या बात। तो क्योंकि मुझे हंसने के लिए दोस्त कम मिलते हैं, तो बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको रुला रहे होते हैं सिर्फ साथ बैठ के। मैं आपको पहुंच जाना चाहिए था, बताने की जरूरत नहीं। कर दो। ये जवाब आया है पिछले तरह से। देखिए ऑब्वियस बात है। बहरहाल सिचुएशन ये रही है, तो उसमें ड्रामास वगैरह जरा कम देखे। अच्छा, देखे जरूर। अच्छा, कभी आपको एक्टिंग की तरफ आने का शौक हुआ हो? क्योंकि जब आप यंग होते हैं ना तो आपके एम गोल चेंज होते रहते हैं, शौक आपके बदलते रहते हैं। ऐसा है। मैंने एक्टिंग, क्योंकि मैं टीचर हूँ बेसिकली, तो टीचर जो है ना वो सबसे बड़ा एक्टर होता है। सीरियसली खुद ही अपने मुंह से एडमिट कर नहीं है, रियलिटी है। आपको एक्ट करना होता है, आपको हर हिसाब से रहना होता है, आपको बच्चों को समझाना होता है। मतलब फिर बात वो सीरियस हो जाएगी, मैं सीरियस बात की तरफ आना नहीं चाह रहा अदरवाइज। तो ये होता है कि बच्चों की ट्रेनिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, आपका अपना कैरेक्टर होता है। यस, ठीक है ना, वो दिखाना होता है। प्लस ये होता है कि बाज़ औक़ात आप शदीद टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन आपको क्लास में जाके फुल एनर्जी के साथ और उसी खुशी के साथ, जिस तरह आपका भी काम ऐसा ही है, आपको जितना मर्जी स्ट्रेस हो घर से, जो भी हो, जिंदगी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स में हो, आपने यहाँ मुस्कुराना होता है बैठ के टीवी पे। जब क्यों मिल गया फिर वो सारी टेंशन साइड पे। गेस्ट और नाज़रीन पहले। यही हाल होता है टीचर का। अभी मैं सऊदी अरेबिया में था, तो फैमिली मेरे बच्चे क्योंकि यूनिवर्सिटी में चले गए थे, तो फिर मैंने उनको इधर भेज दिया था। जब कॉलेज में आए तो मैंने भेज दिया था इधर। वहाँ मैं अकेला होता था और कई दफ़ा शदीद डिप्रेशन में होता था कि यार फलाना एक मसला क्या होगा। अच्छा, क्लास में जाता था और वहाँ पे मुझे तो काम करना है, बच्चों को समझाना है, और वहाँ पे मेरी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी करनी है। फिर मैं ये सोचा करता था कि मैं दुआ करता था, मैं कहता या अल्लाह
یہ جو تو نے میرے آگے یہ تو اپنے بندے رکھے ہیں نا جن کی ذمہ داری تیری طرف سے مجھے سونپی گئی, میں ان کے لیے اپنی بیسٹ کوشش کرتا ہوں. کیا بات ہے. اور جو میری اولاد ادھر پریشانی ہے انہیں کوئی بھی, ان کو تو سنبھال, بالکل تیرے سپرد ہیں. اور آپ یقین مانیے اس کے بعد پرسکون ہو کے کام کرتا. کیا بات. اور اللہ نے ہمیشہ معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا, پھر آپ بے فکر ہو جائیں, پھر سکون میں رہیں. اور میں بتاؤں یہ واقعی ایسی اپروچ ہے میرے اندر نہیں ہے. ان کو کہاں سے ملی؟ ان کو اپنے والد کی طرف سے ملے. آج سے میں نے بتایا نا ہماری کو 33 سال پرانی دوستی ہے. دوستی کے صرف 1 سال کے بعد ان کا اپنے گھر سے واسطے مجھے اسلام آباد فون آیا. اچھا. کہ میرے والد آپریشن آنکھ کا آپریشن کروانے کے لیے PWD کالونی میں ہاسپٹل وہاں پہ آ رہے ہیں. یار ذرا دیکھ لینا, ہم سب بیمار پڑے ہوئے ہیں. اتفاق ایسا تھا 4-5 جو فیملی ممبرز سب کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا اور وہ آ نہیں سکتے تھے. میں جب گیا ہوں تو میرے ذہن میں تھا انکل اس وقت ٹینس ہوں گے کیونکہ گھر میں سب بیمار ہیں, ان کا آنکھ کا آپریشن ہے, وہ ڈیلے نہیں کر سکتے تھے. تو میں یہ سوچ کے گیا تھا میں ایک ایسے انکل سے ملنے جا رہا ہوں جو اس وقت ٹینس ہوں گے, ان کو مجھے تھوڑا سا وہ بیک اپ کرنا ہے اور تھوڑا وہ کرنا ہے اور ساتھ تھوڑے 2-3 گھنٹے گزارنے ہیں. جب میں پہنچا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا بیٹا مجھے تو پریشان سے لگ رہے ہو. بات الٹی پڑ گئی. میں کہ نہیں انکل میں تو بالکل پریشان نہیں ہوں, میں تو یہ سوچ کے آیا ہوں کیا پریشان ہو. کہ مجھے پتہ ہے تم کیوں پریشان ہو. یار بات سنو, آنکھ کا آپریشن ہے, ٹھیک ہوگا تو اچھی بات ہے, نہیں ہوگا دوبارہ ہو جائے گا. گھر میں لوگ میرے بیمار پڑے ہوئے ہیں, مسئلہ آ گیا ہے. اب میں فکر مند ہوں تب بھی انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا, نہ فکر مند تب بھی انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. جیسے ہونا ہے ویسے ہونا ہے. تو میں آرام سے 2 دن یہاں پہ رہوں گا, آپریشن ابھی کروا لوں گا, اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا اور کچھ پڑھتا پڑھاتا رہوں گا. I was really very positively surprised. میں نے کہا look at his contentment, look at his جو تقویٰ ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود ایک ایسی چہرے پہ طمانینت ہے, ایک ایسا اطمینان ہے کہ یار جو ہوتا ہے ہونے دو, میری اپنی زندگی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, ہر چیز اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ جیسا کرے گا ویسا کر لیں گے, جیسا کہے گا ویسا کر لیں گے, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. دفعہ کرو یار کیا ٹینشن لینی. اور وہی آلموسٹ ان کے اندر ابھی بالکل وہی بات ہے نا, وہ پیرنٹس سے فیملی سے یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ سے جیسے میں نے علی صاحب سے پوچھا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی, ڈرامہ فلم کے حوالے سے, آپ کو ایکٹنگ کا شوق تھا ہے؟ نہیں مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا, لیکن مجھے ڈرامہ دیکھنے کا بہت شوق تھا اور ہے. ابھی بھی دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی دیکھتا ہوں. پاکستانی ڈرامہ سے وہ انڈین ساز وہ والے یہ چھپا رہے ہیں نیوز کاسٹر والا. وہ نیوز کاسٹنگ کا تھا اور نیوز کاسٹر بننا پریکٹس کیا کرتے تھے جناب, آواز بناتے تھے, لیکن ایکسنٹ بنایا گیا تھا اردو کا پراپر ایکسنٹ اس کے. لیکن اگین ہوا یہ کیوں نہیں بنے ہم نیوز کاسٹر. ہاں ہوا یہ کہ وہ اس کے لیے مجھے پاکستان میں رہنے کی مہلت ہی نہیں ملی. باہر بن باہر وہ جو پبلک انفارمیشن والی جاب تھی نا, آپ نے میرے سارے ڈیلے پیج سب کس دیے اس نے. مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا میں رات کو 11 بجے بستر میں لیٹا ہوں تو میں کہوں گی یار میں نے تو ڈنر ہی نہیں کیا, ٹائم ہی نہیں ملا. تو پتہ لگا کہ وہ جو ہینڈی چیزیں ہوتی تھیں نا, کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھے ہوتے, یہ فروٹ رکھے ہوتے تھے, وہ کھائے بھی اور جناب بستر میں. اچھا اور اتفاق سے وہ پاکستان میں جو 7 سال پوسٹنگیں گزارے اس میں بھی لائف سم ہاؤ ملتی جلتی رہی. اس میں بھی میں نے, آپ یقین کریں کہ آئی گاٹ میرڈ بیک ان 1999. جو شادی کے اراؤنڈ 1.5 سال گزارے ہے اس میں 16 گھنٹے کام کر رہا تھا ڈیلی. آئی یوز ٹو گیٹ اپ 5 o'clock, آئی واز ٹیچنگ فرام 6 to 7:30, آئی واز ورکنگ ان آفس فرام 8 to 3, اینڈ دین فرام 4 to 8 میں انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ میں کنزیکٹیو جو ہے 2 گھنٹے کی 2 کلاسیں لیا کرتا تھا اور گھر پہنچتا تھا 8:30 بجے. تو میں نے مطلب پاکستان میں بھی اسی طرح سے ٹف ٹائم گزارا اور جس کا میں عادی ہو گیا. یہ وار زون میں رہنے کے عادی. اچھا ابھی بھی کوئی اپنا وار زون تو نہیں بنا رکھا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے وہ وار زون کو وہیں چھوڑ دیا. بائے ٹاٹا. ہاں چھوڑ دیا. اور وہ جو انٹینس قسم کی ٹریولنگ تھی, میں آلموسٹ دیکھیں سال میں میرا ایئر ٹریول آلموسٹ 1,00,000 کلومیٹر پلس کا ہوتا تھا. تو میں نے آلموسٹ 14 ایئرز کچھ نہیں تو 15 to 16 لاکھ کلومیٹرز جو ایئر ٹائم گزارا ہے. تو وہ یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں آپ کو نا یاد رہ جاتی ہیں, پھر اس میں بے حساب ایسے واقعات ہوتے ہیں. نام ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. مجھے یہ بتایا آپ دونوں کا مطلب زیادہ ٹائم ٹریولنگ میں اور اس ملک کے باہر فیملی سے دور رہ کر گزرا,
कुकिंग का कोई शौक था? ज़बरदस्त शौक था। क्या अच्छा बना लेते हैं? बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। हम कॉन्गो में ना हम लोग आखिर में 2 साल हम 6 अफराद इकट्ठे रहते थे। मेरे अलावा 4 मेजर थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल, सारे हम पाकिस्तानी थे। ठीक है। अब वो हमें वहाँ पे जो काम करने वाली घर आती थी ना, चाबी उसके पास होती थी। सुबह 6 बजे एंटर होना, उसके 5 बजे जाना, तीनों टाइम के। उन्होंने जो बात की अपने सुनी नहीं? मैंने सुनी है कि मेरा बहुत अच्छा हुआ आपने नहीं सुना। अच्छी बात हो गई। लेकिन आप ये रिपीट जरूर सुनिएगा क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर बाद में लड़ूंगा वो। तो मैं बता रहा 3 टाइम में खाने बना के चली जाए ना उसने। अच्छा संडे को सारे क्लूलेस। अब संडे को आप 3 टाइम तो बाहर जाके खाना नहीं खा सकते ना। उसका हल ये निकाला कि यार बिरयानी बनाते हैं। पैकेट में यहाँ से लेके जाता था, उस पर पीछे तरकीब लिखी होती थी। मैंने कुछ 4 दफ़ा बिरयानी ख़राब की। चावल नरम हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बिल्कुल खिचड़ी बन गई। लेकिन 5वीं दफ़ा जो बिरयानी बनी, सारे कहेंगे यार ये किससे बनवाई है? मैंने कहा भाई खुद बनाई है। हैरान हुए, सर ये आपको बनानी चाहिए। अच्छा अब पता लगा कि संडे वाले दिन हम 5 बंदे किचन में हैं। एक वो होल स्किन वाले चिकन को डीप फ्रीज करके उसके पीसेस कर रहा है। ठीक है। एक चावल चुन रहा है, उसको धो रहा है। क्या बात। एक प्याज काट रहा है, एक कुछ और कर रहा है, और मैं जो है ना इंचार्ज शेफ के तौर पे मैं आखिरी इंचार्ज बन गया। हर्डल बर्दाश्त कर करके इंचार्ज बन गया। सब आपको भी खाना इसके लिए एक बात ज़हन में आ गई है, प्रोवर्ब है इंग्लिश का। बिल्कुल टाइम वाइंड अप। उसके लिए कहते हैं कि टू मैनी अ कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। लेकिन बिरयानी कभी स्पॉइल नहीं हुई। उसकी वजह ये हुई कि जो वो देगचे को ऑपरेट करने की अथॉरिटी अपने पास रखी हुई थी। क्या मैंने कहा जो काम करोगे इसके बाहर करोगे, बाहर रह के इसके अंदर चमचा मैं चलाऊंगा। इसलिए वो बिरयानी हमेशा अच्छी बनी। बिल्कुल। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम खास तौर से यूथ को मैं दूंगा, मैं सबको ही दूंगा कि देखिए मेहनत से जीना चुराएं। अब जितना काम कर सकते हैं काम करें, जितनी वॉक कर सकते हैं वॉक करें। टेंशन्स को कम से कम रखें। कोशिश करेंगे टेंशन्स को वॉक के थ्रू और अपने काम के थ्रू भुला दें, खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म करें। और जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करें। जो आपके पास पैसा है ना उसको बचा के ना रखें, उसको यूटिलाइज करें। खाएं पिए, एक्सरसाइज करें, टीवी देखें, ड्रामे देखें, जो काम करने की वो करें, सबसे गपशप रखें और जो है सबसे बना के रखें और जिंदगी एंजॉय करते हुए इस दुनिया से चले जाएं। बिल्कुल। अली साहब आपका पैगाम? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने जो बात की बड़ी प्यारी बात की, और वो ये है कि आज को जिए। यस। कल की फिक्र में आज को ना खराब। यस। बहुत बहुत गहरी बात। और पॉजिटिव रह के अल्लाह ताला से असल में ऐसे होता है कि हम एक बात नहीं समझ पाते। अल्लाह ने ये कायनात क्रिएट किया तो वो चाहता है कि इसका सिस्टम चलता रहे। exactly. हम जब इसके खिलाफ जाते हैं ना तो हम नुकसान फिर मसला होता है, फिर प्रॉब्लम। और नुकसान हम खिलाफ जाते हैं अपनी इड के चक्कर में, जिसको सिगमंड फ्राइड इड कहता है। यानी हम अपनी ख्वाहिशात, नाजायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो इसमें यह है कि हमें एक दूसरे को एकोमोडेट करना होता है, जिस तरह मैं करता रहता हूँ। आपके पता है क्या बात तो है। बिल्कुल हमेशा क्रेडिट लेके जाते हैं। हम एग्री करते हैं, क्रेडिट ले गए आप। दे दे क्रेडिट। खैर देखिए कितना सफेद दिल है। देखिए मेरी बात में टोक दिया ना इन्होंने। लेकिन क्रेडिट आपको दे दिया। क्रेडिट दे दिया। थैंक यू सो मच वहाब साहब, आपका बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। अभी लग रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें और भी रहती थी जो डिस्कस करनी, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ बचा के रखना चाहिए ना नाज़रीन के लिए। और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी, आप लोग तशरीफ लाए और इतना ज़बरदस्त किस्म गुजारा और इतने आपने ज़बरदस्त किस्म के सवाल किए और हम सबको इंगेज रखा। एग्जैक्टली। और आपको वही अपना पुराना ज़माना याद आ गया। पुराना ज़माना याद आ गया। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को पुराना ज़माना याद करना। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आप दोनों, दोबारा से जवान कर दिया। थैंक यू सो मच अली आपका, लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम काम की बातें तो करते ही रहते हैं, काम की बातें तो चलती रहती है, लेकिन काम के अलावा जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़रा ज़िंदगी पे बात करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि वो कैसे
कैसे मैनेज करके चल रहे हैं, किस तरह से। देखिए प्रॉब्लम हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैनेज करते हुए सबको कैसे लेकर चला जाता है, ये बहुत बड़ा फ़न होता है, जो कि आज आपने हमारे दोनों मेहमानों से सीखा भी होगा, जाना भी कि हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे उन्होंने मैनेज किया और किस तरह से वो काम को, रिश्तों को, प्रॉब्लम को, हर चीज़ को साथ लेकर चले, लेकिन कभी उन्होंने फेल नहीं करवाया। बड़े रिलैक्स और कूल होकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सो हमें भी रिलैक्स होकर तमाम तर काम करने हैं, डिसीजन लेने हैं, ज़िंदगी को गुजारना है, इस ज़िंदगी को एंजॉय करना है, कामयाबियाँ हासिल करनी है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हमने साथ लेकर चलना है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगी और कुछ ज़बरदस्त टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।